له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه. رواه أبو داود. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. رواه الترمذي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. رواه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. رواه أحمد. عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من كنا فيه يسر الله ثم حتفه وأدخله جنته رفق بالضعيف وشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك. رواه ابن ماجه. عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح. رواه الترمذي. أو كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی پیدائش 1877 اور انتقال 1938 میں ہو چکا، شہر بھوپال میں خطاب کر رہا تھا. اس کے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ اشعار وہاں پڑھے. اس کے بعد ایک صاحب نے پرچی دی کہ اگر ملک ہندوستان سے ڈاکٹر اقبال اتنی محبت کرتے تھے تو انہوں نے ملک ہندوستان چھوڑ کیوں دیا، پاکستان کیوں چلے گئے؟ تو میں نے دوران خطاب ہی ان کے اس سوال کا جواب دیا. میں نے عرض کیا: آپ نے اقبال کو پڑھا کتنا ہے؟ آپ اقبال کو جانتے کتنا ہے؟ آپ اقبال کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ بیجائے الزام آپ کیوں لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان چھوڑ دیا تھا؟ ارے میاں، علامہ اقبال کی پیدائش 1877 میں ہوئی اور انتقال 1938 میں ہو چکا. ابھی پاکستان بنا ہی نہیں ہے. علامہ اقبال کا انتقال ہو رہا ہے، ہندوستان چھوڑنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ 9 سال پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا سے چلے گئے.
پاکستان چھوڑا کب ہندوستان ہونے نے چھوڑا؟ اس وقت تو یہ لاہور اور بنگلہ دیش کا ڈھاکہ بھی ملک ہندوستان کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا۔ ہاں ہاں، وہ اقبال جس نے ملک ہندوستان کی محبت میں ڈوب کے، حالانکہ اقبال موحد تھا، وہ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرسار تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نذرانہ عقیدت جھوم جھوم کر پڑھا بھی کرتا تھا، لکھا بھی کرتا تھا، فارسی میں بھی اشعار کہے، عربی میں بھی اشعار کہے، اردو میں بھی اشعار کہے، انگلش میں بھی اشعار کہے۔ وقت کا بیرسٹر تھا، لندن سے بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی، جانتا تھا مکہ کیا حیثیت رکھتا ہے، جانتا تھا اقبال کہ مسلمانوں کے لیے مدینہ کیا حیثیت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی مکہ اور مدینہ کو بالائے طاق رکھ کر کے ملک ہندوستان کی محبت کو اپنے سینے میں دبایا اور سینے کے اوپر پتھر رکھ کر کہنے پر مجبور ہو گیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف ملک کی محبت تھی، ورنہ رسول عربی کی محبت میں مکہ کو سب سے اچھا بتاتا کہ نہیں بتاتا، مدینہ کو سب سے اعلیٰ بتاتا کہ نہیں بتاتا۔ ہاں ہاں، مدینے کی گلیوں کے اڑے ہوئی خاک کے ذرات کو سب سے اعلیٰ بتاتا کہ نہیں بتاتا۔ لیکن علامہ اقبال نے اپنے ملک سے محبت کا ثبوت دیا، اپنے سینے پر پتھر رکھ کر کے 1912 میں کہہ دیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان۔ اس سے زیادہ ہم ملک سے محبت کا ثبوت کیا پیش کریں؟ اس سے زیادہ ہم محبت کا ثبوت نہیں دے سکتے۔ ہاں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، کوئی بھی دھرم، کسی بھی ریلیجن کا قانون، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی منہج دوسرے کے خلاف آواز اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری۔ دشمن کوشش تو بہت کر رہے ہیں، چاہتے ہیں اسلام مٹ جائے، چاہتے ہیں قرآن مٹ جائے، چاہتے ہیں مسلمان مٹ جائے، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری۔ صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے شیل رواں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ اقبال کی آواز، 1912 کا کلام۔ اس ڈاکٹر اقبال نے کہا، محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے۔ شرر کے معنی چنگاری۔ اقبال کے شعر بڑے ٹپ ہوا کرتے ہیں، علماء کو بھی ان کی تشریح کرنی پڑتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا نا۔ محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے۔ اگر اس ایک شعر پر میں گفتگو کرنے لگوں تو گھنٹے لگ جائیں گے، اتنا وزنی شعر ہے۔ یہ جتنے شاعر حضرات ہیں شاعرانہ اصول و ضوابط سے واقف ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس میں کون سا قافیہ استعمال کیا گیا ہے، کون سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جن الفاظ کا معنی ڈھونڈنے کے لیے ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت پڑا کرتا ہے۔ محبت کے شرر سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض طور ہوتا ہے، اور محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے، محبت سے ہی ہے پائی شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے بخت خفتہ کو بہت بیدار قوموں نے۔ بخت خفتہ کٹھن لفظ ہے، بخت خفتہ کے معنی سوئی ہوئی تقدیر۔ محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ یہ ہے محبت۔ محبت نام مٹ جانے کا ہے، محبت نام اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ میں سونپ دینے کا ہے۔ محبت میں چوں چرا نہیں کیا جاتا کہ یہ کیوں کروں، اگر کیوں پیدا ہو گیا تو محبت کیسی؟ پھر محبت کیسی؟ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ اور میری اس بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، میری اس بادنوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں، کسی کے سنگ در کو چومنا مخمور ہو جانا، کسی کے سنگ در کو چومنا مخمور ہو جانا۔ اور یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یار،
یہاں پر یہ میدان عشق ہے، یہ میدان محبت ہے، یہاں پر سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یاروں۔ کوئی آسان ہے کیا خالد و منصور ہو جانا، کوئی آسان ہے کیا خالد و منصور ہو جانا، اور بسا لینا کسی کو اور قدم ہے راہ الفت میں، قدم ہے راہ الفت میں، تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا، اور بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کلیجہ ہے، پہاڑوں کو تو بساتا ہے جل کر دور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب کریم کے بے انتہا فضل احسان سے آج سرزمین گنگ چولی میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ اللہ کر کے یہ پروگرام آج ہو ہی گیا، کینسل ہوا، پھر کینسل ہوا، پھر عمل میں آیا، پھر نخرے ہوئے، لیکن بہرحال آ ہی گیا۔ آپ کے اس پروگرام کے لیے میں نے کتنوں کو ناراض کیا ہے۔ ہاں، سب سے بڑی آپ نے غلطی ہے کہ فیصلہ بہت جلدی لے لیا، اور جبکہ آپ علماء سے سنا کرتے ہیں جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ فجر پڑھی، بن گئے مفکر، بن گئے سائنٹسٹ، آج موسم خراب رہے گا، مولانا کو منع کر دو، فون آ گیا، پروگرام کینسل ہو گیا ہے۔ اب میرے تو پیچھے دوسرے لگے ہی رہتے ہیں، پتا چل گیا دوسرے والوں کو، چہلاری گھاٹ کے قریب میں کہیں ان لوگوں کو پتا چلا، فوراً آج ہی کو وہاں پروگرام بنا لیا۔ میں نے بھی ہاں کر دی، اب پھر سے یہاں پریشر پڑ رہا ہے، مولانا عبدالحسیب صاحب کا فون جا رہا ہے، مولانا فیض الحسن صاحب کا فون جا رہا ہے، دیگر احباب کا فون جا رہا ہے، راحت میاں فون کر رہے ہیں کہ بھائی آ جائیے گا ضرور، ہاں آج پروگرام ہو ہی جائے۔ میں منع کرتا رہا کہ نہیں جاؤں گا، یہ ہے وہ ہے، لیکن بہرحال جب اتنے احباب، اتنے مخلص و اتنے محبین حضرات کی کالیں ہمارے پاس موصول ہوئی، بہرحال میں آنے پر مجبور ہوا۔ وہاں چونکہ وہاں بھی آج بھی پروگرام ہونا تھا، وہاں حضرت مولانا آفتاب صاحب ندوی مدد اللہ العالی کو خیر آباد سے میں نے بھیجا کہ آپ وہاں چلے جائیے، وہاں سنبھال لیجئے۔ ان لوگوں کو پتا چلا تو انہوں نے بھی بڑا کہا کہ نہیں آپ یہاں آئیں۔ بہرحال آپ کی مقدر میں، آپ کی تقدیر میں آج کی رات تھی پر رونق مجلس، پر رونق، پورے طور پر یہ سٹیج بہترین، آپ کا لائٹنگ سسٹم بہترین، مائک نے آپ کا دل خوش کر دیا، بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو شرف قبولیت سے نوازے۔ ہمارا اسٹیج بڑا ہی معتبر اسٹیج ہے، اس اسٹیج پر علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، قراء بھی ہیں، شعراء بھی ہیں، ادباء بھی ہیں، دین جاننے والے بھی ہیں، دین کے داعی بھی ہیں۔ اللہ کریم اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اپنے محبوب امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اہل ایمان کا جلسہ، اہل ایمان کا مجمع، امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا جلسہ ہے۔ رسول عربی امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر مر مٹنے والوں کا جلسہ ہے۔ اس قوم کا نام مسلمان ہے، ان کا مذہب اسلام ہے۔ ہاں ان جلسوں کے اندر کوئی نفرت کی بات نہیں کی جاتی، کوئی تعصب کی بات نہیں کی جاتی، یہاں محبتوں کی بات کی جاتی ہے، یا ملت کی بات کی جاتی ہے، یا پورے طور پر ہندوستان کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے، ہندوستان کی ترقی کے بارے میں بھی سوچا جاتا ہے، مسلمانوں کے مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے، بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو بتایا جاتا ہے اے نوجوانوں دیکھو تمہیں اپنے ہندوستان میں کیسے رہنا ہے، تمہیں اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، اگر تمہارا پڑوسی ایک مسلمان ہے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اگر تمہارا پڑوسی ایک غیر مسلم بھائی ہے اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اگر تمہارا ساتھی پورے طور پر ایک غیر مسلم بھائی ہے اس کے ساتھ تمہیں کیسا سلوک کرنا ہے۔ امت کے نوجوانوں کو پیغام دیا جاتا ہے تمہیں اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، تم پر تمہارے باپ کا کیا حق ہے، تم پر تمہاری بیٹی کا کیا حق ہے، تم پر تمہاری خالہ کا کیا حق ہے، تم پر تمہارے علماء کا کیا حق ہے، تم پر تمہارے حافظ و حفاظ کا کیا حق ہے، تم پر عام مسلمانوں کا کیا حق ہے، تم پر قرآن کا کیا حق ہے، تم
تم پر اسلام کا کیا حق ہے، تم پر ملک ہندوستان کا کیا حق ہے، یہ تمام باتیں ان جلسوں کی برکت سے عوام کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے ان جلسوں کا نام جلسہ سیرت النبی رکھا جاتا ہے، جلسہ اصلاح معاشرہ رکھا جاتا ہے۔ جلسہ سیرت النبی کا معنی امام الانبیاء کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سیرت النبی نبی کی زندگی کا نام ہے، سیرت النبی نبی کے جینے کا نام ہے، سیرت النبی نبی کے چلنے کا نام ہے، سیرت النبی نبی کے اٹھنے کا نام ہے، سیرت النبی نبی کے کھانے کا نام ہے، سیرت النبی نبی کے پہننے کا نام ہے، سیرت النبی نبی کا امت میں راتوں کے لیے سسکیاں لے کر کے رونے کا نام ہے۔ اس وجہ سے ان جلسوں کا نام سیرت النبی رکھا جاتا ہے۔ سیرت النبی کا عنوان بڑا وسیع ہے، یہاں بتایا جاتا ہے اے لوگوں تم امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اسلام مذہب اسلام ہر جگہ آج مسلمانوں کو اللہ تعالی تمام کے تمام ملک کی حفاظت فرمائے، سارے ملک کو اللہ رب العالمین امن کا گہوارہ بنائے۔ رب ذوالجلال احکم الحاکمین، رب کریم اس ملک کے اندر امن و امان باقی رکھے۔ بھائی کیا بات ہے، آپ خاموش رہیں، کچھ ضرورت ہو باہر جا کے بات کریں، آپ کی آواز یہاں آئے گی تو میں ڈسٹرب ہوگا۔ میں عرض کر دوں میں پیشہ ور مقرر نہیں ہوں، رٹ رٹا کے نہیں بولا کرتا۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مفکر اسلام علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، علامہ جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ کی روایت تاریخ طبری سے نوٹ فرمائی اور فرمانے لگے جو مقرر تقریر کرتا ہے یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی مقرر کوئی واعظ کہا کرے، کوئی مقرر بیان کیا کرے، کوئی عالم دین کوئی دین کی بات بتایا کرے، بغور سماعت کیا کرو۔ بعض مرتبہ رب ذوالجلال ایسی باتیں ارسال کر دیتا ہے، ایسی باتیں اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے جو ہزاروں کتابیں کھنگالنے کے بعد بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ اس وجہ سے بہت غور سے سننا چاہیے علماء کرام کے بیانات۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے۔ نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی شریعت میں کسی سے نفرت نہیں سکھائی گئی۔ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کا نام اسلام کا معنی جھک جانا، اسلام کا معنی مان لینا، اسلام کا معنی سامنے والے کے ساتھ یسلمو سے بنا ہوا یہ لفظ ہے۔ اس کا ایک معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے تابع کر دینا، یہ ہے اسلام۔ اسلام مرضی سے زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے، جو مرضی آئے کرتے رہو، جو مرضی آئے کرتے رہو، نہیں، تم پابند کیے گئے ہو مذہب اسلام کے۔ تمہارے لیے مذہب اسلام دین پسند کر لیا گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رب ذوالجلال نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ وَمَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کے علاوہ اب کوئی دین تمہارے لیے پسندیدہ نہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب ذوالجلال قرآن کریم کے اندر دین کو کمپلیٹ قرار دے دیا، دین مکمل ہو گیا، دین کمپلیٹ ہو گیا۔ اس دین کے اندر ہر ایک چیز تمہیں نظر آئے گی، تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے شریعت میں ملے گا، تمہیں اپنے ملک پہ کیسے رہنا ہے آپ کو اسلام آپ کی رہنمائی کرے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات مکے کے کافروں کے ساتھ تھے کہ نہیں تھے، مکے کے یہودیوں کے ساتھ تھے کہ نہیں تھے؟ باوجود دشمنی کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت دشمنی کے در پہ رہتے تھے، لیکن جب وہ تجارت کے لیے جاتے تھے تو اپنی امانتیں مسلمانوں کے پاس اور خود امام الانبیاء کے پاس رکھ جاتے تھے، اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے حوالے کر دیتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ امانت میں خیانت نہیں کیا کرتے۔ اتنا اعتماد تھا انہیں اسلام کے چاہنے والوں سے، اتنا بھروسہ تھا۔ شریعت نے کہا، اسلام نے کہا کہ اگر کوئی تمہارے دروازے پر آ جائے، اگر کوئی تمہارے گھر پہ آ جائے، تم سے کوئی سوال کرے تو تم اس کا مذہب نہ دیکھو، اس کا مسلک نہ دیکھو، اس کا منہج نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے، اس کا کون سا کس ریلیجن کے قانون کو ایکسپٹ کرتا ہے، بلکہ اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرو، اس کی مدد کرو۔ یہ شریعت کہتا ہے، یہ اسلام کہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں،
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک شخص آیا گھوڑے پر سوار جس کے سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے، پیروں میں پھٹے پرانے جوتے ہیں، میلے سے کپڑے ہیں۔ دیکھ کے صحابہ نے سمجھ لیا کہ کوئی مسافر رہا ہوگا۔ قریب آیا اور مجمع میں کہنے لگا، بھائی تم میں سے محمد کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، اشارہ کیا، یہ ہمارے آقا ہے، یہ ہمارے مولا ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ احمد مجتبیٰ ہے، یہی محمد مصطفیٰ ہے، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریب آئے، اچھا تو اس نے اعلان کیا، اے محمد سنو، میں مسلمان نہیں ہوں۔ پہلے اس نے اظہار کیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتا ہوں، میں آپ کو اپنا نبی تسلیم نہیں کرتا، لیکن میں مسافر ہوں۔ ہاں میں سفر پہ نکلا ہوا تھا، کئی مہینے ہو گئے سفر کرتے کرتے، میرے کپڑے میلے ہو گئے ہیں، میں تم سے ایک جوڑا کپڑے کا سوال کرتا ہوں، مجھے ایک جوڑا کپڑا عطا کیا جائے۔ امام الانبیاء نے سارے مجمع کی طرف، جسے آپ بیٹھے ہیں صحابہ بھی بیٹھے تھے، کئی 100 کا مجمع تھا۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، تقریباً 300 سے زائد صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ میرے نبی نے اعلان کیا، ہے تم میں سے کوئی ایسا، اے میرے صحابہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ اس بھائی کو ایک جوڑا کپڑا عطا کرے؟ یہ یہودی ہے، یہ مجھے نبی نہیں مانتا، یہ مجھے رسول بھی نہیں مانتا، لیکن یہ ضرورت مند ہے، اگر کوئی اس کو ایک جوڑا کپڑا عطا کرے گا، میں اس کے لیے جنت میں حسین جوڑے کا وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں۔ ہاں سارے صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک جوڑا ایکسٹرا ہے، آپ حکم فرمائیں۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا آپ اس یہودی بھائی کو عطا فرما دو۔ اس کو دے دیا گیا، اس یہودی نے اس جوڑے کو پورے طور پر ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، پھر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے محمد میں یہودی ہوں، میں تمہیں نبی بھی نہیں مانتا، میں تمہیں نبی بھی نہیں مانتا، رسول بھی نہیں مانتا، میں مسلمان بھی نہیں ہوں، میں مسافر ہوں۔ ہاں مجھے میری سواری کمزور ہے، مجھے بہت دور جانا ہے، میں تم سے ایک سواری کا سوال کرتا ہوں، مجھے ایک سواری عطا کی جائے۔ میرے نبی نے صحابہ کے مجمع سے پھر فرمایا، اے میرے صحابہ ہے کوئی تم میں سے ایسا جو اس یہودی بھائی کو ایک گھوڑا عطا کرے سواری کے لیے، جس پر سوار ہو کے یہ اپنے وطن یا جائے جہاں یہ جانا چاہتا ہے چلا جائے؟ ایک صحابی پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک عربی گھوڑا بڑا ہی معروف ہوتا ہے اور بڑا قیمتی بھی ہوتا ہے، اس کو پال رکھا تھا، بڑا کھلایا پلایا ہے اسے، یا رسول اللہ لیکن اگر آپ پورے طور پر حکم فرمائیں تو میں اس بھائی کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تو اس کو یہ گھوڑا یہاں عطا فرما دے، میں تجھ سے جنت میں حسین سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب وعدہ کر دیا، ان صحابی نے گھوڑا بھی دے دیا۔ اب پہلے کیا ملا؟ کپڑے ملے، پھر سواری ملی، پھر وہ جو یہودی بھائی تھا پھر سے کھڑا ہوا، تیسری مرتبہ پھر اس نے اس پہلے اظہار کیا، اقرار کیا، پھر سوال کیا، کہنے لگا اے محمد میں یہودی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں تم کو اپنا نبی بھی نہیں مانتا، رسول بھی نہیں مانتا، میں مسافر ہوں۔ ہاں مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی، کپڑے تم نے دے دیے، مجھے سواری کی ضرورت تھی، سواری تم نے دے دی، میں 2 دنوں کا گھر سے چلا ہوا ہوں۔ ہاں میرے پیٹ میں بھوک نے آگ لگا رکھی ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، تم مجھے کھانا پیش کرو۔ میرے نبی نے 300 صحابہ کرام تھے، جو 300 سے زائد صحابہ تھے، پھر سے فرمایا اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو اس بھائی کو کھانا کھلائے؟ میں اس کے لیے جنت میں میدان محشر والے دن، جس دن سب بھوکے کھڑے ہوں گے، میں اس کے لیے جنتی حسین کھانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا اس بار 300 صحابہ کرام میں سے کسی کے بھی ہاتھ نہ اٹھے، کسی کی بھی آواز نہیں آئی۔ میرے نبی نے پھر یہی جملہ دہرایا، ہے کوئی تم میں سے ایسا جو اس بھائی کو، اس یہودی بھائی کو آج کھانا کھلائے اور جنت میں میدان محشر والے دن وہ مجھ سے جنتی کھانا حاصل کرے؟ پھر کوئی نہ اٹھا۔ جب
تیسری مرتبہ میرے نبی نے یہی کہا، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ ایک صحابی دبلا پتلا بہت دور کا صحابی، دنیا جس کو حضرت سلمان الفارسی کہتی ہے، وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں بھی کھانا تو نہیں ہے، لیکن میں ایک ایسا گھر جانتا ہوں جس در سے کبھی کوئی خالی واپس لوٹ کے نہیں آیا۔ آپ اجازت دیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے 300 صحابہ بڑے کنجوس تھے، ایک وقت کا کھانا نہیں دیا۔ امام محمد ابن سعد رحمت اللہ تعالی علیہ نے، جن کا انتقال 230 ہجری میں ہوا، طبقات ابن سعد کی 4تھی جلد میں لکھا، 300 صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کے گھر میں 4 دنوں سے کم کا فاقہ، کوئی ایسا نہیں تھا جس کے بیوی بچے 3-4 دنوں کے بھوکے نہ۔ آپ کو کیا خبر ہے یہ دین ہم تک کیسے پہنچا؟ صحابہ کرام نے بھوکے رہ کے، پتے چبا کے، پریشانیاں اٹھا کے دین ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے۔ ہمیں اس دین کی قدر کیوں نہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کو اس دین کے لیے کچھ قربانی نہیں دینی پڑی۔ یہ دین ہمیں دیوڑی میں پڑا ہوا مفت مل گیا۔ ہم مسلمان، ہمارے باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، نگر دادا مسلمان، لکڑ دادا مسلمان، جھگڑ دادا مسلمان، اس کے آگے کے تو مجھے یاد ہی نہیں۔ پشتے در پشتے ہمارے مسلمان، ہم نے کچھ قربانیاں دی ہیں، رویاں توڑوایا ہے، رویاں اس دین کی خاطر۔ صحابہ کرام سے پوچھو، وہ شاب ابی طالب جس میں 2.5 سال اور ایک روایت کے مطابق 3 سال تک صحابہ کرام کو محصور کر دیا گیا تھا، قید کر دیا گیا۔ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس روئے زمین پر سب سے پہلے نبی کو نبی کہنے والی اماں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس دھرتی کے اوپر سب سے پہلے رسول کو رسول کہنے والی اماں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جب مکے کے سارے رئیس، مکے کے سارے زمیندار امام الانبیاء کے دشمن تھے، اماں خدیجہ نے میرے نبی کا ساتھ دیا۔ وہ اماں خدیجہ جو مکے کی رئیسہ تھی، مکے کی تاجرہ تھی، ہاں اپنی تجارت کا سامان ملک شام بھیجا کرتی تھی، یمن اور لبنان بھیجا کرتی تھی، لیکن جب امام الانبیاء کے نکاح میں آئی، میرے نبی کا کلمہ پڑھ بیٹھی، سارا کا سارا امام الانبیاء کے دین پر قربان کر دیا۔ خود اللہ کی بندی اماں خدیجہ اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہی کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہی کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ربقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت واعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ امام تبری نے 250 صحابہ کرام کے نام درج فرمائے اپنی تاریخ کے اندر، جس میں سے 83 عورتیں تھیں جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا تھا۔ ہاں ان مسلمانوں کو قید کر دیا گیا، مکے والوں نے بائیکاٹ کر دیا، کوئی نہ ان سے کھانے کا سامان بیچے گا نہ خریدے گا۔ کب تک پورے طور پر ان کے پاس کھانا رہتا؟ چلا گیا کھانا، ختم ہو گیا پانی، کچھ نہیں ملا۔ اماں خدیجہ فرماتی ہیں درختوں کے پتے چبا چبا کر کے ہم لوگ وقت گزارا کرتے تھے۔ ہاں اس کی قیمت کا علم تب ہوا جب درختوں کے پتے بھی نہ ملے، ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا، ماؤں کی گود میں پورے طور پر ننھے ننھے معصوم پھولوں نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جان دے دی، لیکن کوئی صحابی ایسا نہیں، کوئی صحابیات ایسی نہیں جس نے کہا ہو کہ اگر ہم کلمہ نہ پڑھتے، مسلمان نہ ہوتے تو ہم پر یہ مصیبت نہ آتی۔ سارے صحابہ یہی کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ ہمارے لاکھوں بچے قربان ہو جائیں، ہماری ہزاروں بیویاں پورے طور پر بیوہ ہو جائیں، مجھے کوئی غم نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ اور آپ کا دین بلند ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء پڑھو سیرت، آؤ امام الانبیاء کا طریقہ دیکھو۔ صحابہ کرام
کتنی قربانیاں دی، 2.5 سال تک صحیح قول مفتابہ قول یہی ہے. ایک روایت مجھے بیہقی میں 3 سال کی بھی ملی. 2.5 سال کم وقت لگتا ہے. 2.5 سال. ابھی کورونا شریف آیا، کتنے لوگوں کو شریف کر دیا. اس کورونا نے اچھے اچھوں کو شریف کر دیا. ہاں میں نے اس کا نام شریف رکھ دیا کیونکہ اس نے اچھے اچھے کو شریف کر دیا. اور اتنے شریف ہو گئے زبردستی نماز پڑھنا چاہتے ہیں مسجد میں. زبردستی. ہمارے یہاں تو قراندازی ہوتی تھی، آج کس کا نمبر ہے مسجد میں نماز پڑھنے کا باقاعدہ. اور اب کھلی ہیں، کوئی جانا نہیں چاہتا. اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. کھلی ہوئی مسجدوں میں آپ نہیں جائیں گے، پھر آپ کو مسجدوں میں جانے سے روک دیا جائے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان الفارسی کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ، میں ایک گھر جانتا ہوں جس گھر سے کبھی کوئی خالی واپس نہیں آیا، کبھی کوئی خالی واپس نہیں آیا. سلمان کس کے گھر لے جاؤ گے؟ یا رسول اللہ اور کون گھر ہے؟ آپ کی بیٹی خاتون جنت، خاتون جنت حسنین کی اماں حضرت علی کی جوزہ محترمہ، جنتی عورتوں کی سردارن سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام. یا رسول اللہ حکم تو دیجئے. میں جاتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، اس بھائی کو بھی ساتھ لے جاؤ. حضرت سلمان الفارسی اس بھائی یہودی بھائی کو لے کر امام الانبیاء کی بیٹی کے دروازے پہ گئے. من دق الباب، کون ہے؟ انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. کیوں آئے ہو؟ ہاں کہنے لگی ایک اللہ کا بندہ ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے، بھوکا ہے، کھانے کی ضرورت ہے. اندر سے آواز آئی، چچا اللہ آپ میں اور آپ کے اس اللہ کے بندے میں برکت عطا فرمائے. ہاں چچا میں ضرور کچھ پیش کرتی. اے بھائی چائے نہ لانا، یہاں چائے ادھر ہی لے جانا. ابھی یہاں مت لانا. چائے والوں نے سارا ماحول خراب کر رکھا ہے. ایک چائے والا دیش برباد کرنے میں لگا ہے، دوسرا چائے والا ہمارا جلسہ برباد کرنے میں لگا ہوا. اللہ چائے والوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں ابھی یہ سارا چائے دیکھو چلے گئے بیچارے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. یہ ساری چائے آپ پی جائیں سارے. یہ علماء گلا نہیں کریں گے انشاءاللہ. بول میں رہا ہوں، چائے پلائیں گے کہ ان لوگوں کو. محنت میں کر رہا ہوں اور چائے گٹ گٹ پی گئی. حق تو ہمارا، ہمیں تو ملے گے نہیں تو بھیا میں کیوں پینے دوں؟ جب ملے گے نہیں میں پینے بھی نہیں دوں گا. یہ بات میں نے تفریح کے طور پہ کہیں برا مت ماننا. اس چائے سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. یہ بیچارے چائے پیئیں گے، چسکی لیں گے کہ ادھر ہمارا بیان سنیں گے. لہذا اس چیز کو ابھی تھوڑی دیر بند رکھو، پھر ابھی تھوڑا سا وقفہ انشاءاللہ ملے گا آپ کو. آپ چائے بھی پلانا، ناشتہ بھی پلانا، مرغا بھی کھلانا. اللہ کے یہاں پہ بہترین قورمے رکھ دینا، کون منع کرتا ہے؟ جتنے آئے ہیں سب ایک ایک لوگوں کی سب دعوت کرو. مولوی سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، دعوت نہیں چھوڑ سکتا. کر کے تو دیکھو. میں عرض کرتا ہوں. ہاں کیا آواز آئی؟ چچا ضرور میں عطا کرتی، ضرور کھانا پیش کرتی. چچا 3 دن ہو گئے گھر کے چولہے نے آگ نہیں دیکھی. حسنین کریمین کے چہرے بھوک کی وجہ سے بگڑ گئے ہیں. گھر میں کچھ نہیں ہے، کیا پیش کروں؟ حضرت سلمان الفارسی وہاں سے چلنے لگے. پھر سے آواز آئی، چچا ٹھہر جائیے گا. کوئی سائل آیا ہو اللہ کے نبی کی بیٹی کے دروازے پر اور واپس چلا جائے، یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا. چچا میرے سر کے اوپر ایک چادر ہے جو بڑی قیمتی ہے، آپ اس چادر کو لے جائیے، مدینے کے بازار میں فروخت کر دیجئے. جو اس سے پیسے ملے اس سے راشن خرید لائیے، اس راشن کو پکا کر امام الانبیاء کے مہمان کو کھانا کھلائیے. یہ ہے اسلام کی تعلیم. چادر لائی اور چادر گئی ہے مدینے کے بازار میں وہ چادر گئی. اور اللہ کی شان
وہ چادر بھی مدینے کے ایک یہودی تاجر کے ہاتھوں میں گئی۔ اس نے دیکھا اس سے نبوت کی خوشبو آ رہی تھی، وہ سونگتا چلا جا رہا ہے، پوچھتا چلا جا رہا ہے یہ چادر کس کی ہے؟ اس نے بتا دیا یہ چادر امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ہے۔ اس نے توریت کے پنے الٹنے شروع کر دیے، کیونکہ وہ توریت کا عالم تھا، توریت کا حافظ تھا، توریت کا قاری تھا۔ اس نے توریت کے پنے الٹنے شروع کر دیے۔ اسے ایک عبارت نظر آ گئی کہ امام کی آخری دور آئے گا، ایک نبی آخر میں آئے گا، وہ نبی اتنا سخی ہوگا کہ اس کی بیٹی بھی اتنا سخی ہوگی۔ ایک دن اس کے دروازے پر ایک یہودی آئے گا اور یہودی کھانے کا سوال کرے گا، کوئی کھانا گھر میں نہ ہوگا۔ اس یہودی کو کھانا کھلانے کے لیے وقت کے نبی کی بیٹی اپنے سر کی چادر بھی اتار کر کے فروخت کر دے گی۔ وہ یہودی چادر دیکھتا چلا جا رہا ہے، روتا چلا جا رہا ہے، کہہ رہا ہائے میں وہ بد نصیب نکلا جس کے حصے میں یہ چادر آئی ہے۔ اس نے چادر بھی واپس کیا اور پیسے بھی دیے، راشن بھی دیا، کہا جلدی چلو امام الانبیاء کی بارگاہ میں لے کر کے چلو۔ وہ یہودی جو کھانا کھانے کے لیے آیا تھا وہ بھی رو رہا ہے، خریدنے والا بھی رو رہا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بنا لیجئے، ہمیں پتہ چل گیا ہے آپ سچے نبی ہیں۔ اس یہودی کو کھانا کھلایا گیا، یہ تاجر مسلمان ہو گیا۔ اب وہ اس یہودی نے پورے طور پر کھانا کھایا، پھر مکے کی مدینے کی سرحد سے باہر چلا گیا۔ سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، نیا گھوڑا مل گیا، نئی سواری مل گئی، نئے کپڑے مل گئے، پیٹ پر کھانا بھی کھا لیا، شکریہ بھی ادا نہیں کیا، یہ کمبخت چلا گیا۔ تھوڑی دیر کیا ہوئی، دیکھا کہ وہی یہودی بھائی پھر سے واپس گھوڑے پر سوار ہو کے آ رہا ہے اور آ کر کے امام الانبیاء کی مجلس میں آ کے کہتا ہے بلند آواز سے اشہد انک لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدن عبدک ورسولک، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں، ہاں اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی عیش نہیں، اللہ کے سوا کوئی پرماتما نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھکتی کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی پورے طور پر وندنا کے لائق نہیں، ارچنا کے لائق نہیں، تپسیا کے لائق نہیں، بھکتی کے لائق نہیں، اللہ ہی پوجنی کے یوگ ہے۔ ایکم برہم دتیہ ناستے، برہما ایک ہے دوسرا کوئی نہیں ہے، نہا ناستے کنچن، نہیں ہے۔ اسی کو بائبل میں کہا گیا there is none God but Allah, cherished of the world، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ kindly grant for you me this chimney way walking about in this only God but Allah، صرف ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ سارے صحابہ کہنے لگے اگر تجھے کلمہ پڑھنا ہی تھا تو فوراً پڑھ لیتا، تجھے باہر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کہنے لگا اگر میں پہلے پڑھ لیتا تو لوگ کہتے لالچ میں آ کے کلمہ پڑھا ہے، دباؤ میں آ کے کلمہ پڑھا ہے، میں باہر جا کے پھر آ کے کلمہ پڑھ کر کے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، کوئی زبردستی نہیں کہا گیا، میں نے امام الانبیاء کے اخلاق کریمانہ کو اور کریکٹر اور کردار کو دیکھ کے کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں چلتی۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ۔ قرآن کریم کا فتویٰ دیکھیے، دین میں کوئی زبردستی کرے نہیں سکتا، کوئی تلوار کی نوک پہ۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ غریبوں کی مدد کیجئے، کمزوروں کی مدد کیجئے، اس کا دھرم نہ دیکھ کے، اس کی ضرورت دیکھ کے۔ اکثری طور پہ یہ جو بارابنکی کا جو اکثر ادھر یہ خطہ ہے، یہ پورب کا علاقہ، لال پور کروتا، حرکہ، صورت گنج، اکثر سیلاب کے زد میں جب علاقہ آتا ہے، اکثر میرے دورے ہوتے ہیں، بیانات کے لیے جانا ہوتا ہے تو میں ادھر علاقے میں جاتا ہوں اور جا کر کے میں اعلان کرتا ہوں لوگوں میں، بھائی لوگوں پر ایک وقت ایسا آیا ہوا ہے کہ ہر ایک کو ضرورت ہے، سب گھر سے بے گھر ہو گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حرکہ کا علاقہ، لال پور کروتا، صورت گنج کا علاقہ، وہ بالکل سیلاب کی زد میں آ جاتا ہے، فصلیں تباہ، گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر میں ایک بات اعلان میں ہر سال میں کہہ کے آتا ہوں کہ بھائی آپ مدد کیجئے گا، آپ لوگوں کی مدد کریے گا، دھرم کو دیکھ کر نہیں،
مذہب کو دیکھ کے نہیں. ہاں ایسے وقت میں اگر عبد الرحمن کو ضرورت ہے تو ہمارے رام لال بھائی کو بھی ضرورت ہے. اگر عبداللہ کو ضرورت ہے تو ہمارے شام لال بھائی کو بھی ضرورت ہے. اگر ہمارے بھائی محمد آفاق کا گھر ٹوٹا ہے تو ہمارے بھائی رام ولاس کی بھی فصلیں تباہ ہوئی ہے. آئے میرے بھائی, اس وقت تم ذات پاک اور پورے طور پر دھرم اور ذات کو دیکھ کر کے مدد نہ کرنا, انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے. ہر ایک, یہی اسلام کی تعلیم ہے. اور ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں, اے لوگوں غور سے سنو, نماز پڑھنا الگ عبادت ہے, روزہ رکھنا الگ عبادت ہے, حج کرنا الگ عبادت ہے, عمرہ کرنا الگ عبادت ہے, ہاں نفلی صدقات دینا الگ عبادت ہے, لیکن ضرورت کے وقت ضرورت مند کی مدد کرنا یہ حج بیت اللہ سے زیادہ ثواب ہے. یہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے. ضرورت کے وقت ضرورت مند کی مدد کی. تعصب کو ختم کرو, نفرتوں کو ختم کرو. نفرتوں کی بنیاد پر ہمارا ملک نہیں چلتا, محبتوں کی بنیاد پر ہمارا ملک چلا کرتا ہے. کاش 20, 25, 30 سال پرانا ہمارا ہندوستان واپس ہمیں مل جاتا, کتنا اچھا تھا. ہمیں اپنا بچپنا یاد آتا ہے. ہاں ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں, اور گاؤں کے رہنے والے بخوبی جانتے ہیں. شہروں میں تو آپ گئے ہیں, باہر تو آپ نکلے ہیں, لکھیم پور کے علاقے میں تو آپ پہنچے ہیں. ہاں ہم سب گاؤں کے رہنے والے, گاؤں کے رہنے والے. شہر تو بعد میں دیکھا, گاؤں میں ہم نے آنکھیں کھولی, گاؤں کی مٹی میں پلے بڑھے, خوب جانتے تھے. پڑوس میں ہمارا مکان تھا, پڑوس میں ہمارے ایک رام لال چچا رہا کرتے تھے, ایک شیام لال چچا رہا کرتے تھے, ایک رام پرکاش چچا رہا کرتے تھے. گھر کے اندر اگر کوئی پورے طور پر پریشانی آ جاتی, جہاں ہمارے بڑے والد صاحب حبیب اللہ, حاجی حبیب اللہ صاحب ساری رات جاگ کر کے گزار دیا کرتے تھے. وہی ساری رات ہمارے دوسرے پڑوسی چچا پورے طور پر رام لال اور شام لال چچا یہ بھی جاگ کر کے پورے طور پر بتا دیا کرتے تھے. آپس میں کوئی تعصب نہیں تھا, آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا, آپس میں کوئی تناؤ نہیں تھا, سب محبت کے ساتھ رہتے تھے. گھر میں اگر ایک بٹیا کی شادی گاؤں میں ہوتی تھی, سارے محلے کو چمکا دیا جاتا تھا. ایسا لگتا تھا کہ ایک بیٹی کی شادی نہیں ہے بلکہ گاؤں کے بیٹی کی شادی ہے. گاؤں کی بیٹی کی جب ڈولی اٹھتی تھی, سارے کے سارے پورے طور پر رویا کرتے تھے, سارے کے سارے ایک دوسرے کے کام آیا کرتے تھے. اس دور میں پورے طور پر بیڑیوں سے سچائی ہوا کرتی تھی. مجھے اپنا بچپن خوب یاد ہے. ہاں سب کام خود کرتے تھے, نہ مشینیں تھیں, نہ انجن تھے, نہ تھریسر تھے, نہ ٹریکٹر تھے. سب بیلوں کے ذریعے سے کھیتیاں ہوا کرتی تھی. سب کا کام سب مل بانٹ کے کرا لیا کرتے تھے, کسی کا کام پیچھے نہیں ہوا کرتا تھا. آج مشینیں ہو جانے کے باوجود بھی ہم سب سکون سے نہیں رہ رہے ہیں. ہاں دن بھر ہم کھیتوں پر کام کرتے تھے, شام کا پورے طور پر اپنے بوڑھے باپ کے پیر دبا کر کے فخر محسوس کیا کرتے تھے. بوڑھے باپ کا سر دبا کر کے جب ہم فخر محسوس کیا کرتے تھے. بوڑھی اماں سے کہانیاں سنا کرتے تھے, بوڑھی دادی سے کہانیاں سنا کرتے تھے. آج ہمارے گھر کی بوڑھی دادی, بوڑھی نانی ترستی ہے کاش کوئی پوتا ہمارے قریب آئے, مجھ سے پریوں کی کہانی سنے, مجھ سے راجا رانی کی کہانی سنے, مجھ سے نبیوں کی کہانی سنے. آج دادیاں کہانی سنانے کے لیے ترستی ہیں, نانی کہانی سنانے کے لیے ترستی ہیں. گھر کے بڑے بوڑھے اپنے پوتوں کو گود میں کھلانے سے ترستے ہیں. کیوں؟ ان کی بہووں نے ان کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیا. اب یہ موبائلوں پر کارٹون دیکھ رہے ہیں. اب انہیں دادی کی کہانیاں اچھی نہیں لگتی, نانی کی کہانیاں اچھی نہیں لگتی. کاش 20-30 سال پہلے والا ہمارا گاؤں ہمیں واپس مل جائے, ہمارا ہندوستان ہمیں واپس مل جائے. ہم غریب ضرور ہوا کرتے تھے لیکن دل کے امیر ہوا کرتے تھے. ہم تن کے تو غریب ہوتے تھے لیکن ہم دل کے امیر ہوا کرتے تھے. اس دل میں ایک بھائی کے لیے بہن کے, ایک بھائی کے دل میں بہن کی محبت تھی, ماں کی عظمت تھی, باپ کی شفقت تھی, لوگوں کا پیار تھا, انسانیت کا درد تھا. اب ہم نے اپنے گھر تو پکے بنا لیے, گھر میں پتھر لگا لیے, پتھر کے ساتھ آپ کچے پکے گھروں کے ساتھ اپنے دل کو بھی پتھر
کر لیا. اب ان پتھروں میں کسی کے لیے محبت نہیں ہے, کسی کے لیے تڑپ نہیں ہے, کسی کے لیے انسیت نہیں ہے. اب یہ دل اپنی بہن کے لیے نہیں دھڑکتا, ماں کے لیے نہیں پسیجتا, باپ کے لیے اس دل میں گھٹن محسوس نہیں ہوتی. اب انسانیت کا درد اس دل سے ختم ہو چکا ہے. کاش 10 سال 20 سال 30 سال پہلے والا ہمارا ماحول پھر مل جائے. کاش وہ غریبی میں جو ہم گزارتے تھے دن, پھر بھی رات کو سکون کی نیند سوتے تھے. دن بھر کام کرنے کے بعد سکون کی نیند آتی تھی. اب گھر بہترین ہے, ایئر کنڈیشن ہے, بہترین فین چل رہا ہے, بیوی بھی حسین ہے, بچے بھی اچھے کما رہے ہیں, لیکن دل کا سکون ختم ہو گیا. رات کو سونے کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. پتہ چلا دل کا چین ختم ہو گیا, سکون ختم ہو گیا. یہ سکون کب ملے گا؟ جب اس دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرو گے. اے لوگوں, کاش ہمیں وہ ہمارا گاؤں مل جائے. ہائے بہنوں کی ودائی کے بعد بھائی کتنے دن تک رویا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے جب ان کی رخصتی ہوتی تھی, مجھے خوب یاد ہے جب میری بڑی بہن کا نکاح ہو گیا مجھے نہیں بلایا گیا, دوسری بہن کا نکاح ہو گیا مجھے نہیں بلایا گیا, میں مدرسے میں تھا. تیسری بہن کا نکاح ہو گیا مجھے نہیں بلایا گیا. 5 بہنوں کی شادیاں ہو گئی, مجھے نہیں پوچھا گیا. ہاں میرے اوپر, مجھے پتا ہے میرے اوپر کیا گزری تھی, کیا بجلی گری تھی. میرے والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ کروڑ برکت نازل فرمائے اس مرد قلندر کی قبر مبارک کے اوپر. ہاں دشمنی پڑھائی کے معاملے میں, اور میں فخر سے کہتا ہوں اگر یہ دشمنی میرا والد طالب علمی کے زمانے میں مجھ سے نہ کرتا تو آج میں اس مقام پر نہ بیٹھا ہوتا. یہ میرے والد کی قربانیوں کا صدقہ ہے, میری ماں کی قربانیوں کا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین, آپ کے والدین کی بھی بخش و مغفرت فرمائے. والد کا سایہ 10-11 سال پہلے اٹھ چکا, والدہ بھی پچھلے سال داغ مفارقت دے کر کے چلی گئی. 12 جون سن 2022 میری والدہ مرحومہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اب میرے پاس نہ باپ ہے نہ میرے پاس ماں ہے. ماں کیا ہوتی ہے مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا, باپ کیا ہوتا ہے مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا. اے لوگوں, محبت کو پیدا کرو, محبت کو زندہ کرو, نفرتوں کو ختم کرو. کچھ نہیں رکھا ہے نفرتوں میں, چھوٹی سی زندگی ہے, چھوٹی سی زندگی ہے, اس کو محبتوں کے ساتھ گزار لو. نفرتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. کم سے کم تمہارے جانے کے بعد ایسے کام کر کے جاؤ کہ جانے کے بعد 4 لوگ تمہارا اچھی طریقے سے نام لینے والے تو موجود ہوں, کہیں لوگ تمہیں دھرتی کا بوجھ ہی نہ سمجھیں. محبتوں کو زندہ کرو, نفرتوں کو ختم کرو. کچھ نہیں رکھا ان نفرتوں میں. ایک دن آئے گا ساری اکڑ توڑ دی جائے گی. ایک دن آئے گا سارا غرور خاک میں مل جائے گا. ایک دن آئے گا سارا تکبر دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے, اللہ کو پورے تاکڑ پسند نہیں ہے. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما, ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ کو اکڑ پسند نہیں, اللہ کو تکبر پسند نہیں. کوئی بڑا نہیں ہے, اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے, اللہ کے نزدیک بڑا وہی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو, جو سب سے, اس کا میں دوسرا ترجمہ کرتا ہوں, جو سب سے زیادہ انسانیت کو نفع پہنچانے والا ہو. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ ہے جس کی ذات سے, جس کی صفات سے, جس کے قول سے, جس کے فعل سے سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچتا ہو. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا وہ. نہ مسلکوں کی بنیاد پر, نہ برادریوں کی بنیاد پر, نہ ذات پات کی بنیاد پر کوئی بڑا ہوا کرتا ہے. اللہ کے نزدیک بڑا صرف اخلاص کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے. تمہارے اگر نہ برادریوں سے کچھ ہوتا ہے, نہ خاندانوں سے کچھ ہوتا ہے. اگر خاندان نبی کا ہو,
رشتے میں چچا ہو، نام ابو جہل ہو، نبی کا انکار کر دے جہنم میں جائے گا۔ ہاں ہاں، نبی کا انکار کرے جہنم میں جائے گا۔ اور رشتہ نبی سے کوئی نہ ہو، ملک شام کا ہو، رہنے والا بلال ہو، کالا کلوٹا ہو، موٹی موٹی ہونٹوں والا ہو، نبی کی غلامی میں آ جائے جنت میں جائے گا۔ ہاں جنت میں جائے گا۔ رسول عربی وہاں کوئی نہیں، بس محمدی سکہ چلتا ہے، کوئی سکہ نہیں چلتا۔ اے لوگ، محبتوں کو زندہ کرو، نفرتوں کو ختم کرو، آپس میں تعصب کو ختم کرو۔ آخر کار ہم اپنی گریباں میں جھانک کے دیکھیں، ہمارے دادا پردادا تو محبتوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کے قریب لوگ آیا کرتے تھے، ہمارے قریب کیوں نہیں آ رہے؟ ہم دوسروں میں کیڑے نکالنے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریں، کہیں ہمارے اندر تو کمی نہیں ہے۔ اب ہر شخص دوسرے کی طرف انگلی اٹھا رہا ہے، ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھا رہا ہے، تین اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ تین اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ سامنے والا 1% غلط ہے تو آپ 3% غلط ہو۔ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ میرے اللہ نے قرآن مقدس میں فتویٰ دیا، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے اپنے آپ کو نبی کا غلام کہنے والوں، اے اپنے آپ کو نبی کا امتی کہنے والوں، اے اپنے آپ کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شرسار سمجھنے والوں، اے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھنے والوں، اے اپنے آپ کو نبی کی شفاعت کا حقدار سمجھنے والوں، ہاں ہاں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی شخص دوسرے شخص کا کوئی عیب بیان کرے، دوسرے شخص کی کوئی برائی بیان کرے تو اس کی بات پر یقین نہ کرو، فتبینوا، بلکہ جانچ پڑتال کرو، تحقیق کرو کہ جو بات کہہ رہا ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ فتصبحوا علی ما فعلتم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات پر یقین کرو اور سامنے والا غلط نہ ہو، تم اس کو غلط سمجھ بیٹھو اور بعد میں فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتانا۔ یہی ہوتا ہے ہم سنی سنائی باتوں پر، ہاں ہم نے تمہارے بارے میں یہ سنا، ہم نے یہ سن رکھا ہے۔ ارے میاں، سننا نہیں، آپ نے دیکھا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کیا ہے؟ قرآن کریم ایک بڑی خوبصورت حدیث یاد آئی ابو داؤد شریف کی، ابواب الحدود کے اندر حضرت جابر ابن سلیم اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی۔ حضرت جابر ابن سلیم یہ مکہ المکرمہ میں رہتے تھے، آخری دور میں اسلام قبول کیا انہوں نے، تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ مدینہ المنورہ آئے اور آ کر کے امام الانبیاء کی بارگاہ میں خدمت اقدس میں حاضری پیش کی۔ چند دن رہے، جب چلنے لگے تو یہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے جو مختصر بھی ہوں اور جامع بھی ہوں، جو مختصر بھی ہوں اور ہمارے لیے نفع بخش بھی ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، جابر سنو، میں تمہیں چند نصیحتیں کرتا ہوں۔ حدیث تو لمبی ہے، میں ان میں سے 3 نصیحتیں صرف کوٹ کر کے سنا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا، اے جابر، میری پہلی نصیحت یہ ہے، لا تسبن احد، کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی کی ذات پر انگلی نہ اٹھانا۔ میرے پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ کبھی بھی کسی کی ذات پر انگلی نہ اٹھانا۔ لا تسبن احد، کیوں؟ انسان کے آخری عمل کا اعتبار ہوتا ہے، شروع کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ مثال نمبر 1، بندہ زندگی بھر خوب نمازیں پڑھتا رہا، خوب روزے رکھتا رہا، صدقہ دیتا رہا، حج کرتا رہا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، لیکن مرنے سے چند منٹ پہلے کوئی کفر کر بیٹھا، بتاؤ ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟
اپوزٹ ایک شخص ہے، ساری زندگی اس نے کوئی نماز نہ پڑھی، کوئی روزہ نہ رکھا، کوئی صدقہ نہ کیا، ایک حج بھی نہ کیا، کوئی زکوٰۃ نہ دی، لیکن آخری وقت میں رب ذوالجلال نے اس کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دیے۔ بتاؤ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا کہ نہیں کر دے گا؟ تمام اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مسلک یہی ہے۔ ایک جنگ ہے عبداللہ، جنگ خیبر، جنگ خیبر 92 صحابہ کرام شہید ہوئے جنگ خیبر کے اندر۔ میں عرض کر دوں، ایک صحابی آئے، میرے نبی نے خیبر کے مقام پر خیمے لگا رکھے ہیں، اتنے میں ایک بکری چرانے والا ایک شخص آیا اور آ کر کے پوچھا یہ خیمے کس کے ہیں؟ کسی صحابی نے بتا دیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خیموں میں تقسیم کر رکھا ہے، اس میں صحابہ ہیں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو کیا میں آپ کے کمانڈر سے مل سکتا ہوں؟ یہ یہودیوں کا غلام تھا۔ کہا جی ہاں مل سکتے ہیں۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ جو مسلمانوں کا کمانڈر ہے، جو میرے نبی ہیں، بڑے تام جھام میں رہتے ہوں گے، بڑا پہرا ہوگا، صحابہ کے درمیان بیچ میں بیٹھے ہوں گے، میں بڑی مشکل سے جا پاؤں گا۔ تو ایک صحابی تھے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اشارہ فرمایا کہ آپ جائیے، اس خیمے میں ہے ہمارے کمانڈر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ شخص گیا اور یوں خیمے کا یوں پلہ ہٹایا تو کیا دیکھا؟ امام الانبیاء کا چہرہ مسکرا رہا ہے، چاند کی طرح، 14ویں رات کے چاند کی طرح۔ یہ دیکھتا رہا، میرے نبی نے فرمایا بھائی کون ہو؟ کہنے لگا میں فلاں ہوں، میں یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا ہوں، میں آپ کا چہرہ دیکھ کر میں متاثر ہو گیا۔ میرے نبی سے باتیں کرنے لگا، میرے نبی اس سے باتیں کرنے لگے تو اس نے بات میں پوچھ لیا اگر میں مسلمان بن جاؤں تو کیا میرے لیے بھی وہی جنت کا وعدہ ہے جو آپ نے ان لوگوں کے لیے کر رکھا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا آپ لکھ کے دیجئے، کنفرم کیجئے، پکا وعدہ کیجئے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ لکھنا تو جانتے نہیں تھے، ایک صحابی کو بلایا، کہا یہ بھائی کہہ رہا لکھنا، لکھ دو، میں اسے وعدہ کرتا ہوں، کیا زبان پر بھروسہ نہیں؟ کہا آپ کا چہرہ ہی ایسا ہے کہ آپ کی زبان پر بھروسہ کیا جائے۔ ہاں آپ فرمائیں، زبان سے کہہ دیں کہ ہاں میرے گناہ بخش دیے جائیں گے، ہاں بخش دیے جائیں گے، اللہ مجھے کوئی جہنم کا عذاب نہیں دے گا، ہاں عذاب نہیں دے گا۔ اس اللہ کے بندے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ تو کہنے لگا بھائی اب جب کلمہ پڑھ لیا تو کہا اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ابھی جس وقت تم نے کلمہ پڑھا ہے نہ یہ وقت کوئی نماز کا ہے، نہ رمضان کا ہے جو میں روزوں کا حکم دوں، نہ تم پر ابھی زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ سال گزرا ہی نہیں ہے، اگر مالدار بھی ہو، حالانکہ تم غلام ہو تو کوئی ایسا عمل نہیں۔ ہاں ایک ہی ایسا عمل اس وقت ہو رہا ہے جو تلواروں کی چھاؤں میں جو ادا کیا جاتا ہے۔ ہاں اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اگر تم کوئی عمل کرنا چاہتے ہو تو تم تلوار لو اور جا کر کے پورے طور پر صحابہ کرام کے ساتھ دو۔ اس نے کہا اچھا میں تیار ہوں۔ پھر میرے نبی نے کہا ذرا ٹھہرو، یہ جو تم یہودی بھائی کی تم بکریاں چراتے ہو یہ اس کی امانت ہے، پہلے جاؤ اور اس یہودی بھائی کی بکریاں امانت کے طور پہ واپس کر کے آؤ، بعد میں تمہیں اجازت ہے کہ تم جنگ میں شامل ہو۔ یہ امام الانبیاء کی امانت داری تھی۔ وہ اللہ کا بندہ گیا اور جا کر کے پورے طور پر جا کے واپس کیا اور آ کر کے جنگ میں شامل ہوا اور لڑا اور شہید ہو گیا۔ اب اللہ کی شان، اب اگلی سن، امام طبری اور البدایہ وغیرہ نے لکھا جب جنگ بندی ہوئی اور لاشوں کو اکٹھا کیا گیا تو اس میں ایک ایسی لاش ہے جس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، صحابہ پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اب سب بھیڑ لگی ہوئی، اب سب دیکھ رہے ہیں یہ مکے کا بھی نہیں ہے، یہ مدینے کا بھی نہیں ہے، انصار کا نہیں ہے، مہاجرین کا نہیں ہے، صحابہ بنو قریظہ کا نہیں ہے، بنو تمیم کا نہیں ہے، قریش کا نہیں ہے، اللہ جانے کہاں سے آ گیا۔ امام الانبیاء نے دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، میرے نبی قریب گئے، کہا بھائی دکھاؤ۔ میرے نبی نے کیا دیکھا؟ وہی صحابی، وہی شخص جس نے کلمہ پڑھا تھا اور وہی جا کر کے شہید ہوا پڑا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم جانتے ہو نہ جانتے ہو، ہاں مجھ محمد الرسول اللہ کی آنکھیں اسے پہچانتی ہیں، یہ اللہ کا عجیب بندہ تھا، اللہ کا عجیب بندہ تھا، عجیب دیوانہ بندہ تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے کلمہ پڑھا ہے، مجھ محمد
محمد الرسول اللہ کی زبان، زبان نبوت، یہ تمہارے سامنے اعلان کر رہی ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھا عبداللہ نے، کوئی نماز نہیں پڑھی عبداللہ نے، کوئی روزہ نہیں رکھا عبداللہ نے، کوئی زکوٰۃ نہیں دی عبداللہ نے، کوئی صدقہ نہیں دی عبداللہ نے، خیرات نہیں کی عبداللہ نے، حج نہیں کی عبداللہ نے، کلمہ پڑھ کر اپنی جان کو امام الانبیاء کے قدموں میں نچھاور کر کے میری آنکھ دیکھ رہی ہے جنت الفردوس چلا جا رہا ہے۔ لا تسبن احدا، کبھی بھی کسی کی ذات کو برا نہ کہنا۔ ہاں ہاں، اب ایک اور مثال سمجھو، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، بنو اسرائیل کی ایک عورت ہے ناچنے والی، فحاشہ عورت، اپنے جسم کا سودا کرنے والی۔ ایک روز وہ اسٹیج شو کرنے جا رہی ہے۔ البدایہ میں عماد الدین ابن کثیر نے لکھا، ہاں جا رہی ہے، جنگل سے جا رہی ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، تیز دھوپ ہے، دھوپ کی تپش ہے، کنواں جنگل کے بیچ میں کنواں ہے، کنویں کے قریب میں ایک کتا سمجھتے ہیں آپ، حقیر مخلوق کتا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ اس فحاشہ عورت کو اس کتے کے اوپر ترس آ گیا۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی کہ کہیں کوئی ڈول مل جائے، کہیں کوئی رسی مل جائے، لیکن ڈول نظر نہ آئی، رسی نظر نہ آئی۔ اس نے اپنی عقل سے کام لیا، سر کی اوڑھنی کو اتارا، اسے رسی بنایا، پیروں کے موزے کو نکالا، اسے ڈول بنایا، کنویں میں لٹکایا، جو پانی جذب ہو گیا، تڑپتے ہوئے پیاسے کتے کے منہ میں نچوڑ دیا۔ اس کی جان میں جان آ گئی، وہ قدموں میں لوٹنے لگا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر نہ جانے کیا کہہ دیا۔ آواز آئی، اے میری بندی، بے شک تو فحاشہ ہے، بے شک تو ناکارہ ہے، بے شک تو گنہگار ہے، بے شک تو بد کردار ہے، بے شک تو نے کوئی میرے لیے نیک کام نہ کیا، خوش کرنے کا کوئی کام نہ کیا، لیکن تو نے آج میری ایک حقیر مخلوق پر ترس کھا کر اس کی جان بچائی ہے۔ جا، میں نے تجھ پر ترس کھا کر تیری زندگی پر رحم کر دیا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا، معراج کی رات میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا۔ لا تسبن احدا، کسی کی ذات کو برا نہ کہنا۔ آج سے پہلے یہ عورت ناچنے والی تھی کہ نہیں تھی؟ کوئی جنتی کہتا ہے اسے؟ لیکن دیکھو، ایک چھوٹے سے عمل کی بنیاد پر اللہ اس سے راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ اسی لیے کسی کی ذات کو برا نہ کہنا، کسی کی ذات کو برا نہ کہنا۔ ہائے ہائے مسلمانوں، آپ کو بھی یہ حکم ہے، کسی کی ذات، انسان کے اعمال برے ہو سکتے ہیں، اس کے افعال برے ہو سکتے ہیں، اقوال برے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی ذات نہیں ہو سکتی۔ انسان کیا ہے، اس کے ساتھ عزت سے پیش آؤ، عمر میں چھوٹا ہے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، یہ امام الانبیاء کا فرمان ہے۔ اس کے ساتھ پہلی نصیحت، دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑا نہ کرو۔ اللہ اللہ اللہ، کیا؟ کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑا نہ کرو۔ اب اس میں ہم بڑا چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر کہو میاں نفل نہیں پڑھی آپ نے، سنت نہیں پڑھی آپ نے، ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ مولوی صاحب سنت ہی تو ہے، نفل ہی تو ہے۔ میاں ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں سے زیادہ قیمتی میرے نبی کی ایک سنت ہے، میرے نبی کی ایک سنت ہے۔ ہاں ہاں، آپ سنت کیا فرمائے؟ وَلَا تَحْقِرَنَّ، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ سب کو اچھا رکھے۔ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، کبھی بھی کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑا نہ کرو۔ اب دیکھو، سلام کرنا نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ مانتے ہیں سلام کرنا نیکی ہے؟ ذرا پاؤں کھڑا کریں، پاؤں ہے کہ گیا دیکھ لو، سن تو نہیں ہو گیا سنتے سنتے؟ ہاں، ارے سلام کرنا سنت ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی کی عظیم سنت ہے۔ سلام کیا کہ افشوا السلام بینکم، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب سلام بھی ہم جان پہچان کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اگر حضرت سے جان پہچان ہے تو سلام کریں گے، اگر میاں ہاشم کو ہم جانتے نہیں تو علامہ ہوں گے اپنے گھر کے، ہم سلام نہیں کریں گے۔ یہی حال ہے، گزرتے چلے جاؤ، کوئی وقت ہی نہیں ہے، سلام کو عام کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے
اما عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف میں روایت ہے، امام الانبیاء اما عائشہ فرماتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ہم سب بیویوں کے حجرے میں تشریف لاتے تھے اور ہم سب کو سلام کیا کرتے تھے۔ میں نے بہت مرتبہ کوشش کی کہ کاش میں سلام میں پہل کروں، لیکن بہت کم موقع مجھے ملا۔ امام الانبیاء پہلے ہی سلام کر لیا کرتے تھے۔ پتہ چلا بیوی کو سلام کرنا امام الانبیاء کی سنت ہے، شوہر بیوی کو سلام کرے یہ بھی نبی کی سنت، اور بیوی شوہر کو سلام کرے یہ بھی نبی کی سنت۔ میرے نبی کا بچوں پر سے گزر ہوا، میرے نبی نے بچوں کو سلام کیا، پتہ چلا بچوں کو سلام کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے، بوڑھوں کو سلام کرنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں سلام کو پھیلاؤ، اللہ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام سلام تمہیں عطا فرما دیا، تم اس کو خوب عام کیا کرو، جو جتنا ہی سلام کرے گا وہ انشاءاللہ سلامتی میں آ جائے گا۔ گھروں کے اندر داخل ہو سلام کرو، پہلے اول تو ہم بیویوں کو تو سلام کریں گے۔ آپ کہو گے مولانا صاحب کہاں یار مہرائی والی باتیں کر رہے ہو، بیوی کو سلام کریں، لوگ کہیں کر تو مہرا ہے، مہروا کا سلام کر رہا ہے، امام الانبیاء کی سنت ہے۔ ہاں تم بھی بیویوں کو سلام کرو، جواب نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے کبھی پورے طور پر کیا ہی نہیں۔ اب جا کر کے کرو گی تو کیا کہیں گے، کہو گی السلام علیکم، تو بیوی کیا سمجھے گی، ان کا چڑھائے رہا ہے کہ بنانا کھو جاتا، جواب دے گی تم، کیونکہ ہم نے ایسا ماحول ہی بنا رکھا ہے۔ عزیزوں اپنے گھر کے اندر سلام کا ماحول قائم کرو۔ اب سلام بھی ہم صحیح نہیں کرتے، غلط سلام کرتے ہیں۔ آپ سمجھے السلام علیکم کہتے نہیں، السلام علیکم کیا مطلب برباد ہو جاؤ، اس سے اچھا نہ کرو۔ کیوں کر رہے ہو بھیا؟ سعودی عرب سلام کیا، اماں السلام علیکم، فون کیا اماں کا مطلب اماں برباد ہو جاؤ، اماں بھی خوش ہو کے کہہ رہی وعلیکم السلام بھیا، جاؤ تم ہو برباد ہو جاؤ۔ جیسا سوال ویسا جواب۔ اب بعض تو اور اس کو شارٹ بنا دیتے ہیں، السلام کو کیا مطلب تم کو موت آ جائے، جواب دیا وعلیکم السلام، جاؤ تم ہو مر جاؤ۔ ارے اس سے اچھا نہ کرو۔ اور ہمارے یہاں میں نکلتا ہوں مدرسے سے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، کچھ بچے ہیں جو سلام کرتے ہیں کہ ہمیں چڑھاتے ہیں، پتہ نہیں دوڑائے رپٹائے کے سلام کر رہے ہیں۔ السلام اب اکا کا ترجمہ کرے ہیں، المنجد میں تو ملا نہیں، القاموس میں تو ملا نہیں، القاموس البحر المحیط جو عربی زبان کی مشہور معروف لغت ہے اس کے اندر بھی السلام کا ترجمہ مجھے نہیں ملا۔ اپنے بچوں کو صحیح سے سلام سکھاؤ۔ صحیح لفظ کیا ہے؟ السلام علیکم، اللہ تم پر سلامتے نازل فرمائے، اللہ کی طرف سے تم پر سلامتے ہوں، ورحمت اللہ، اللہ کی طرف سے تم پر رحمتیں نازل ہوں، وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے تم پر برکتیں نازل ہوں۔ کتنی اچھی دعا ہے، جواب دو وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ آپ پر بھی سلامت نازل فرمائے، اللہ آپ پر بھی رحمتیں نازل فرمائے، اللہ آپ پر بھی برکتیں نازل فرمائے۔ ملاقات ہوئی، مصافحہ کیجئے۔ اب مصافحہ کے یہودیوں کی طرح ایک ہاتھ سے ہاتھ ملا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ، بخاری شریف کے اندر دونوں ہاتھ سے مصافحہ ہے، عبداللہ بن مسعود کی روایت میں۔ ہاں مصافحہ کرو، دعا پڑھو، ہاں یغفر اللہ لنا ولکم۔ اب تو مصافحہ کی دعا بھی آتی ہے، ایک صاحب نے مجھ سے مصافحہ کیا، پھر پڑھنے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے کہا واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ کہا کہ مصافحہ کی دعا ہے، میں نے کہا یہ دعا تو ہے لیکن مصافحہ کی نہیں ہے، یہ دعائے معشورہ ہے جو سلام پھیرنے سے قبل پڑھی جاتی ہے نمازوں میں، آپ اس کو مصافحے پر فٹ کر رہے ہیں، تو کہنے کی کوئی دوسری دعا ہوتی ہے؟ ہم نے کہا ہاں دوسری ہوتی، کون سی؟ یغفر اللہ لنا ولکم، کہنے لگے بس یاد تین سی، ہم نے کہا ہاں تین سی، یہ حال ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں اب تو ہم نے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اب بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے، معانقہ کر لیجئے، گلے ملیے، اب کوئی معانقہ بھی نہیں کرتا، کوئی پیٹ سے پیٹ لڑا رہا ہے، کوئی سینے سے سینہ لڑا رہا ہے۔ اب تو کتنی ٹھکائی ہو جاتی ہے، عید بقرعید کے موقع پر خود ہماری نماز پڑھا کے جیسے نکلا سب گھیر لیا، یوں ٹھکائی یوں ٹھکائی، میں نے کہا کہاں کر کہیں گلے ملا، ہم کہیں گلا ہی آئے گی،
ان کو گلے کا ایڈریس نہیں پتا. میں نے کہا گلا یہاں کب سے ہو گیا؟ پیٹ پہ سے پیٹ لڑایا جا رہا ہے. ایک ہوتا ہے معانقہ، گردن کو بولتے ہیں، یہ معانقہ، یہ سنت ہے. ایک ہوتا ہے مصادرہ، سینے سے سینے کو لڑانا، یہ مصادرہ کہلاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے مباطنہ، پیٹ سے پیٹ لڑانا، یہ مباطنہ کہلاتا ہے. اب بہت تو ایسے ہیں جن کا پیٹ بہت بڑا ہے بیچاروں کا. اب وہ کریں تو کیا کریں؟ اب پیٹ کہتا ہاں میں سب سے بڑے ہم آئیں گے، سب سے پہلے آئے گا، وہی لڑ جاتا ہے. تو فرمایا پیٹ سے پیٹ لڑانا یہ امام الانبیاء کی سنت نہیں. پیٹ سے پیٹ لڑانا نبی کی سنت نہیں. سینے سے سینہ لڑانا ہے نبی کی سنت نہیں. گردن پر گردن کو رکھ دینا، اب یہ ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. طریقہ ہی نہیں پتا آپ کو. ہاں آپ علماء کرام کو اپنے قریب کیجئے، آپ علماء کرام کے قریب آئیے، وہ تمہیں صحیح طریقہ بتائیں گے. مصافحے کا سنت طریقہ کیا ہے، معانقہ کا سنت طریقہ کیا ہے، ہاں پورے طور پر سلام کا سنت طریقہ کیا ہے. دیکھو جلسے کی برکت سے، علماء کرام کی آمد کی برکت سے آپ حضرات کو ان چیزوں کا علم ہو گیا. اب انشاءاللہ العزیز غلطی تو نہیں کریں گے آپ. ہاں میں عرض کر دوں آپ سے، اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ دین والوں کے قریب بیٹھیے، آپ دین والوں کے قریب اپنے آپ کو کیجئے. انشاءاللہ العزیز آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی، آپ کی آخرت بھی سمر جائے گی. ہاں آپ کو پتا چلے گا دین کی اہمیت کیا ہے، آپ کو پتا چلے گا قرآن کا پیغام کیا ہے، آپ کو پتا چلے گا اسلام کا پیغام کیا ہے، آپ کو پتا چلے گا مسلمان کہتے کس کو ہیں، آپ کو پتا چلے گا نبی کی سیرت، نبی کی شریعت کس چیز کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ وجائع الی جنبہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. خود اپنے پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھا شریعت نے، دھرم کی بنیاد پر نہیں، ذات پات کی بنیاد پر نہیں، صرف اس بنیاد پر کہ وہ انسان ہے. ہاں فرمایا انسانیت کی خدمت کیا کرو، والدین کی خدمت کیا کرو، شریعت کا حکم ہے. میں نے عرض کیا ابھی درمیان ماں کیا ہوتی ہے، آؤ میں آپ کو بتاؤں گا. عزیزوں آج سے 1-1.5 سال ہمیشہ جب میری والدہ جب حیات تھی میں اس موضوع پر 1-1 گھنٹے میں بیان کیا کرتا تھا. کچھ میری جو تقاریر ہیں وہ صرف ماں کے عنوان ہی پر ہیں، نیٹ کے اوپر آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائیں گے. لیکن اب مجھے اس عنوان پر بولنا 10 منٹ بھی مشکل ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھیں تو خشک ہو چکی، دل بھر آتا ہے، دل اندر سے رویا کرتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں ماں کیا ہوتی ہے. ماں کی اہمیت کا اندازہ آج آپ کو نہیں ہے، جب یہ ماں نہیں رہے گی تب آپ کو خبر ہوگی کہ ماں کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ماں کی قدر تب آپ کو پتہ چلے گی. عزیزوں آج سے پہلے 12 جون سے پہلے جب تک میری ماں زندہ تھی، جب بھی میں گھر سے نکلتا تھا ماں کو فون کرتا تھا، مدرسے سے جاتا تھا تب بھی امی کو فون کرتا تھا، امی جان فلاں جگہ آج جا رہا ہوں، بیان کے لیے جا رہا ہوں، آپ دعا کر دیجئے گا، دعا فرما دیجئے گا. ماں ہمارے لیے دعائیں کیا کرتی تھی. گھر سے جب جاتا تھا انتقال سے 1 ماہ قبل میری ماں میرے پاس 1.5-2 ماہ تک میرے پاس رہی. آخری عید میری ماں نے میرے ساتھ ہی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں رکھا. اس کے بعد گھر چلی گئی، میں مدرسے چلا آیا. 12 جون میں تو باہر ہی تھا، جونپور میں تھا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا. عزیزوں اپنی والدہ کی قدر کرو، اپنی ماں کی قدر کرو. ہاں جب میں گھر کو نکلا کرتا تھا میں ہمیشہ اپنی ماں سے کہا کرتا تھا امی جان جا رہا ہوں. میری بیوی بھی موجود ہوتی، بچے بھی موجود ہوتے، سارے موجود ہوتے تو میری بیوی کیا کہتی ہے، آپ مغرب بنگال جا رہے ہیں، مرشد آباد جا رہے ہیں، مدھیہ پردیش جا رہے ہیں، آپ راجستھان اور گجرات جا رہے ہیں، ایسا کیجئے آپ میرے لیے وہاں سے کوئی نشانی لے آئیے گا، آپ میرے لیے پورے طور پر سوٹ لے آئیے گا، آپ میرے لیے فلاں چیز لے آئیے گا. میرا بیٹا میاں عفان کہتا ابو جان میرے لیے کوئی کھلونے لے آئیے گا. میری ایک بٹیا ہے عفیفہ سلبھا کہتی ہے ابو جان میرے لیے فلاں ایک فراق لے آئیے گا، فلاں چیز لے آئیے گا. ہاں میں اپنی ماں سے پوچھتا امی جان کیا چاہیے، آپ کو
والے آپ کے لیے کیا لاؤں؟ میری ماں کوئی فرمائش نہیں کرتی. ہاں پھر میری ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا. پھر اچانک اس کا چہرہ یوں آسمان کی طرف دیکھتا, اچانک اس کے بوڑھے ہاتھ بھی آسمان کی طرف دیکھتا. میں تو خیالات کا انسان ہوں, تصور کا میں گوتے لگایا کرتا ہوں. تصور میں میں نے اپنی ماں سے پوچھا, ہاں میں نے پوچھا, میری ماں تو اللہ سے کیا کہہ رہی ہے, تو کیا مانگ رہی ہے؟ میری ماں نے مجھے جواب دے دیا, ہاں میں اپنے اللہ سے مانگ رہی ہوں. ہاں اب اللہ, اس کی بیوی کو تو سوٹ چاہیے, اس کے بچوں کو تو پورے طور پر کھلونے چاہیے, کپڑے چاہیے. آئے میرے اللہ, مجھ کو تو میرا بیٹا واپس چاہیے, مجھ کو تو میرا بیٹا واپس چاہیے. آئے اللہ, مجھ کو میرا بیٹا صحیح سلامت واپس لے آنا. مجھے اور کوئی چیز کی حاجت نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں عزیزوں, ماں یہ کہتی ہوئی دنیا سے چلی گئی. جب بھی میں گھر آتا, ماں کو سلام کرتا, ماں کا سلام کرتا. ماں میرا چہرہ پڑا کرتی تھی, بھوکے چہرے کو تاک جایا کرتی تھی. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں, بیوی اور بچوں کی نظریں تو جیب پر ہوا کرتی ہے, لیکن ماں کی نظریں بیٹوں کے پیٹ پر ہوا کرتی ہیں. کس پیٹ میں بھوک نے آگ لگا رکھی ہے. ہاں امی جان میں بھوکا ہوں. ہاں بیٹا, تیرا چہرہ بتا رہا ہے تو نے بہت دیر سے کچھ نہیں کھایا ہے. یہ ماں ہوتی ہے, اب سب کچھ موجود ہے, لیکن یہ محبت کرنے والی ماں میرے پاس موجود نہیں ہے. اے لوگوں, اپنی ماں کی قدر کرو, اپنی ماں کے قریب آؤ, تھوڑا سا وقت نکال لیا کرو. ہمیشہ اپنی بیوی کے پہلو میں پورے طور پر پڑھ کر کے گھراٹے نہ لیا کرو. تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی بوڑھی ماں کے لیے بھی نکال لیا کرو. 10 منٹ نکال کر کے شام کو اس سے کچھ باتیں کر لیا کرو. وہ تمہارا انتظار کیا کرتی ہے. اس نے بچپن میں تو تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا, اس نے تو بچپن میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. ترمذی شریف میں ایک روایت ہے ابواب الفتن کے اندر, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ ہی جانتا ہے. یا رسول اللہ کچھ نشانی بتا دیجئے. کہاں نشانی؟ ابو ہریرہ نشانی سنو, اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واتاء الرجل امرأته وعق امه وعدنا صدیقه واقصى اباه وزهرت الاصوات في المساجد وصاد القبيلة فاسق وكان زعيم القوم أرجلهم وأكرم الرجل مخافة شره وزهرت القينات والمعادف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أفضلها. رواہ الترمذی. میرے نبی نے فرمایا, ابو ہریرہ نشانی یہ ہے جب دور قیامت کے قریب آئے گا, لوگ اتنے بدتمیز ہو جائیں گے. ایک طرف جنازہ جا رہا ہوگا, دوسری طرف گانے کی آواز آ رہی ہوگی. جب قیامت قریب آئے گی, مرد عورتوں کے کپڑے پہننے لگیں گے, عورتیں مردوں کے کپڑے پہننے لگیں گے. جب قیامت قریب آئے گی, وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ, لوگ دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے. جب قیامت قریب آئے گی, وَأَتَاءُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ, شوہر اپنی بیویوں کے تلوے چاٹیں گے, وَعَقَّ أُمُّهُ, اپنی ماں کو دھکے دیں گے. آقا عربی زبان میں بڑا سخت لفظ ہے, ہمیشہ میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے پھنستا ہوں. میں ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں. آقا کا میں ترجمہ لاؤں تو کہاں سے لاؤں؟ کوئی اردو زبان میں, دنیا کی کسی زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو آقا کا مفہوم ادا کر سکے. یہ عربی ہی کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ آقا کا ترجمہ صرف عربی ہی میں کیا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی زبان میں نہیں کیا جا سکتا. بس سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ آقا اسے کہتے ہیں, پہلے آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا, جب مجھے آپ کی ضرورت تھی آپ نے میرا ساتھ دیا, لیکن جب آپ کو میری ضرورت پڑی تو میں آپ کو آنکھیں دکھا دوں, آپ کا ساتھ چھوڑ دوں. اس کو عربی میں آقا کہتے ہیں. یہ لفظ میرے نبی نے ماں کے بارے میں استعمال فرمایا, آقا امہو. کیوں؟ اس ماں نے بڑی خدمت کی ہے, اس ماں نے بڑی پریشانی اٹھائی ہے, اس ماں نے پورے طور پر بہت تپسیا کی ہے, اس ماں نے بہت زیادہ اولاد کے لیے پورے طور پر اپنے آپ کو نوکرانی بنا کر کے پیش کیا ہے. یہی ماں ہے جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, یہی ماں ہے جس نے 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا. کون ہے ماں کے سوا جو بچپن کی غلاظت کو دور کرتی ہے؟ یہ کون ہے ماں کے سوا جو
بچپن میں گندگیاں صاف کرتی ہے؟ کون ہے ماں کے سوا جو اپنے چھاتی سے لپ لپ لا کر کے سلایا کرتی ہے؟ کون ہے ماں کے سوا جو سردی کے موسم میں اگر بچہ پیشاب کر دے تو خود تو گیلے پر سو جایا کرتی ہے، اپنے بچے کو اپنی چھاتی پر سلا لیا کرتی ہے تاکہ میرے بیٹے کو سردی نہ لگے؟ کون ہے ماں کے سوا جس نے پورے طور پر اتنی قربانیاں دی ہوں؟ قرآن کہتا ہے وہنن علی وہنیوں، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے تیری ماں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ پر کس کا؟ میرے نبی نے فرمایا امی کا، تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا امی کا، تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا امی کا، تیری ماں کا۔ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا۔ 3 مرتبہ زیادہ فرمایا ماں کے بارے میں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ 3 درجہ زیادہ کیوں بتایا؟ فرمایا کچھ مراحل ایسے ہیں جس میں ابا کا کوئی رول نہیں، اماں اکیلی جھیلتی ہے۔ 9 مہینے ماں پیٹ میں رکھتی ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ درد ہوتا ہے، ابا کا کوئی رول نہیں، ابا کا کوئی رول نہیں۔ ابا تو پڑے سو رہے ہیں، اس بیچاری کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر کو دکھانے گئی، ڈاکٹر نے کہہ دیا تجھے یہ چیز نہیں کھانی ہے، تیرے بیٹے کو نقصان پہنچے گا، تیرے بچے کو نقصان پہنچے گا۔ ماں نے وہ چیز کھانا چھوڑ دیا، ماں کی وہ چیز فیوریٹ تھی، پسندیدہ تھی، لیکن اس وجہ سے ماں نہیں کھاتی کہ میرے پیٹ کے بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ ہاں ڈاکٹر نے کہہ دیا تجھے اس کروٹ نہیں لیٹنا، ماں نے اس کروٹ لیٹنا چھوڑ دیا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے تیری ماں۔ ہاں ادھر سردیوں کا موسم ہے، گرمیوں کا موسم ہے، ابا تو گھر میں پڑے سوئے ہوئے ہیں، اس بیچاری کے پیٹ میں درد ہے، بدن میں دل میں الجھن سی پڑ رہی ہے، یہ کروٹیں بدلتی ہے، کبھی آنگن میں ٹہلتی ہے، کبھی چھت کے اوپر جاتی ہے، کبھی چاند کو نہارتی ہے، کبھی تاروں کو سے باتیں کرتی ہے۔ ہائے ہائے کہ ایک لو لگی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، بوجھ پر بوجھ اٹھاتی ہے تیری ماں۔ پھر جب بچہ پیدا ہو گیا یہی ماں اپنی چھاتیوں سے لپٹا دیتی ہے، 2 سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں پلاتی ہے ماں، چلنا سکھاتی ہے ماں، بولنا سکھاتی ہے ماں۔ جس دن سے گھر میں بچہ پیدا ہوا ماں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، اپنے بچے کے لیے جینا شروع کر دیا۔ اسی کو رب ذوالجلال فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے نافرمان بیٹے سن، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، فیصلہ آ گیا تیرے رب کا، جج بن گیا تیرا رب ذوالجلال، مہر لگا دی تیرے رب نے کس بات پر؟ اللہ تعبدوا الا اياه۔ امام المفسرین علامہ رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا، علامہ ثناء اللہ پانی پتی مجددی نے تفسیر مظہری میں لکھا۔ ہاں اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے تجھے عبادت تو اللہ کی کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ہاں وَإِمَّا يَبْلُغَنَّكَ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، یہ دونوں میں سے ایک جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں تو تجھے حکم یہ ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے بڑی نرمی سے بات کرنا۔ اے نافرمان بیٹے سن، اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تجھے اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے، تجھے اپنی ماں کے سامنے اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ سرو تیرتھ مئی ماتا، سرو دیو میا پتا، ماترم پترم تسمات سروتنین پوجے، تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر ستھان تیرے ماتا جی کے چرن ہیں۔ اماں بڑی سسک رہی ہے، بیٹا ورنداون جا رہا ہے، کاشی جا رہا ہے، متھرا جا رہا ہے، حج بیت اللہ جا رہا ہے، سوچتا یہ ہے ایشور خوش ہو جائے گا، بھگوان راضی ہو جائے گا، پرماتما بخش دے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، سرو تیرتھ مئی ماتا، تمام تیرتھوں سے زیادہ پوتر ستھان تیرے ماتا جی کے چرن ہیں۔ سرو دیو میا پتا، تمام دیوتاؤں سے بڑھ کر تجھ پر تیرے باپ کا حق ہے۔ ماترم پترم تسمات سروتنین پوجے، اپنے ماتا پتا کی سیوا کر لے، گویا تو نے تمام دیوتاؤں کو پسند کر لیا۔ یہ ہے شریعت کا قانون، یہ ہے اسلام کا پیغام۔
اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے ماتا پتا کی سیوا کرو۔ اور اے نافرمان بیٹو سنو، اگر آج تم نے اپنے ماں باپ کی سیوا نہیں کی، اپنے ماتا پتا کی سیوا نہیں کی، تو کل کو تم بھی باپ بننے والے ہو، تمہاری اولاد بھی جوان ہونے والی ہے، پھر تمہاری اولاد وہی تمہارے ساتھ سلوک کرے گی جو تم اپنے ماتا پتا کے ساتھ کیا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یوں گناہوں پر نقد فیصلے نہیں کیا کرتا، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کے نقد سزا اللہ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں دے دیا کرتا ہے۔ ان میں سے ایک والدین کی نافرمانی کرنے والے کو، والدین کے نافرمان کو اللہ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں عبرت کا نشان بنا دیا کرتا ہے، اور دوسرے ناحق قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کو بھی مرنے سے پہلے اس کی زندگی کو عبرت کا نشان بنا دیا کرتا ہے۔ اس وجہ سے ظلم کر کے نہ مرنا، کسی کا حق کھا کے نہ مرنا۔ آج سب کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، نہ میاں بیوی کے حق ادا کر رہا ہے، نہ بیوی شوہر کے حق ادا کر رہی ہے، نہ بہن بھائی کے حق ادا کر رہی ہے، نہ بھائی بہن کے حق ادا کر رہا ہے۔ سارے حقوق ہم کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ آئے عزیزوں، آئے میرے دوستوں، کسی کا حق کھا کے مت جانا، ورنہ قبر میں سکون سے نہیں سو پاؤ گے۔ کسی کو ناراض کر کے نہ جانا، ورنہ سکون کی نیند نہیں آئے گی۔ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، کب تک اس سنسار میں رہو گے؟ کب تک تم پورے طور پر دنیا میں رہو گے؟ ایک دن تو آئے گی، ایک دن تو موت آئے گی، ایک دن تو پورے طور پر ملک الموت آئے گا۔ اس جو موت کا پیالہ پلائے گا، پھر قبر میں تمہیں بھی جانا پڑے گا، ہمیں بھی جانا پڑے گا۔ موت کا پیالہ تمہیں پہ پینا پڑے گا، مجھے بھی پینا پڑے گا۔ جاؤ مجھے قبرستانوں کو دیکھ لیا کرو، جاؤ ویران شمشانوں کو دیکھ لیا کرو، اس میں بڑے بڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں جاؤ ظہیر الدین بابر کو دیکھو، جلال الدین اکبر کو دیکھو، ہمایوں شہنشاہ کو دیکھو۔ میں 2014 میں ہمایوں کے مقبرے پہ گیا، ہمایوں کی قبر پہ گیا، دہلی میں مقبرہ موجود ہے، تو وہاں جو گائیڈ تھا وہ مجھے مثنوی قبر دکھا رہا ہے، بناوٹی قبر۔ میں نے اس سے کہا، اصلی دکھاؤ، اصلی دکھاؤ۔ تو اس نے تہخانے کی چابیاں موٹی موٹی اپنی الماری سے نکال کے لایا، تہخانے کی چابیاں کھولی، ایک تالا موٹے موٹے تالے تھے، نیچے میں اترا، اندھیرا تھا، موبائل نکالا، ٹارچ آن کی، اندر گیا، پھر سے تہخانہ، پھر سے تالا لگا ہوا، پھر اس میں ایک تالا کھولا گیا، دوسرا تہخانہ، تیسرے تہخانے کے بعد ہمایوں شہنشاہ کی قبر تھی۔ اب تو گدھ ہندوستان میں نظر نہیں آتے، گدھ کے اتنے بڑے بڑے چمگادڑ اس کی قبر سے، اس کے مزار سے فڑفڑاتے ہوئے باہر کی طرف چلے، اتنی بدبو آ رہی تھی، ایک منٹ میں نہیں کھڑا رہ سکا۔ میں نے زمین پر پاؤں مار کے کہا، میاں سلمان تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا اوقات ہے، تمہاری کیا وقت ہے؟ یہ دیکھو شہنشاہ ہند ہے، 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر میں پھیلے ملک ہندوستان پر حکومت کرنے والا شہنشاہ ہند، یہ چمگادڑوں کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے۔ ایک دن آئے گا یہ ہزاروں انسانوں سے خطاب کرنے والا سلمان، یہ بھی قبروں میں چلا جائے گا، یہ بھی بھولی بسری کہانی بن جائے گا۔ اے لوگو، وہ وقت آنے سے پہلے نیک کام کر لو، وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لو، سماج میں پھیلی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ہاں اپنے آپ کو بچانے، دوسروں کو سدھارنے کے چکر میں اپنے آپ کو نہ بگاڑو۔ ہر کوئی دوسرے کو سدھارنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ اگر آج تم نے اپنے آپ کو سدھار لیا، اپنے آپ کو سدھار لیا، تو آج گگچولی گاؤں سے ایک برا انسان ختم ہو جائے گا۔ ہر کوئی اپنے آپ کو سدھار لے، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اے لوگوں اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو۔ والد صاحب اپنے والد زندہ ہیں، ان کی بھی خدمت کرو۔ والد جب تک زندہ رہتا ہے اولاد بادشاہ ہوا کرتی ہے، اور جس دن والد چلے گئے اس دن اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھایا کرتی ہے۔ اے لوگوں اپنے والدین کی قدر کرو، اپنے والدین کی قدر کرو۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، ہاں ہم نے کبھی سوچا
سوچا یہی ہمارے ماں باپ ہیں، جب ہم بچپن میں تھے ان ماں باپ نے میری خواہشوں کی خاطر اپنی خواہشوں کو آگ لگا دی کہ نہیں لگاتی؟ عید کا موقع آتا تھا اماں کہتی تھی ہمارے کپڑے مت لانا، بھیا کے کپڑے لے آنا تاکہ بھیا کی عید ہو جائے۔ ابا کہتے تھے ہم اپنی چپلیں نہیں لائیں گے، بٹیا کی چپلیں لے آئے تاکہ بٹیا کی عید ہو جائے، ہمارے بچوں کی عید ہو جائے۔ یہی ہماری ماں ہے، یہی ہمارے باپ ہیں۔ جب بوڑھے ہو گئے، آئے میرے نوجوانوں، عید کا موقع آتا ہے، آپ شاپنگ کرنے کے لیے جب پورے محمود آباد جایا کرو، کرسی جایا کرو، لکھنؤ شاپنگ مال جایا کرو، جہاں آپ اپنی بیوی کو لے کے جاتے ہو وہیں آپ اپنی بوڑھی ماں کو بھی لے کے جایا کرو، وہیں آپ اپنے بوڑھے باپ کو بھی لے کے جایا کرو اور کہا کرو اماں جان، ابا جان، مجھے یاد ہے جب بچپن میں چھوٹا تھا آپ پورے طور پر عید کے موقع پر آپ اسی محمود آباد کے شو روم میں مجھے لایا کرتے تھے۔ ابا جان اس وقت پسند میری ہوتی تھی، پیسے آپ کے ہوا کرتے تھے، جس کھلونے پر ہاتھ رکھ دیا وہ کھلونا آپ خرید کے دے دیا کرتے تھے، جو کپڑا پسند کر لیا وہ کپڑا آپ خرید کے دیا کرتے تھے، جو جوتے پسند کر لیے، جو چپلیں پسند آ گئی وہ آپ میرے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، آپ قرض لے کر کے ہماری خواہشیں پوری کیا کرتے تھے۔ ابا جان اب آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، امی جان آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، عید کا موقع ہے، ہماری بیوی نے سوٹ پسند کر لیا، بچوں نے سوٹ پسند کر لیا، امی جان اب آپ کی باری ہے، آج وہی دکان ہے، وہی عید کا موقع ہے، امی جان بس فرق اتنا ہے پہلے پسند میری ہوتی تھی، پیسے آپ کے ہوتے تھے، آج پسند آپ کی ہوگی، پیسے آپ کے بیٹے کے ہوں گے۔ امی جان آپ کا بیٹا کمانے لگا ہے، ابو جان آپ کے بیٹے کے پاس بہت پیسے آ گئے ہیں، ابو جان آپ اپنی پسند کی ٹوپی خرید لیجئے، ابو جان آپ اپنے پسند کی چپلیں خرید لیجئے، پسند کا کرتا خرید لیجئے، امی جان اپنے پسند کا دوپٹہ خرید لیجئے، امی جان اپنے پسند کا سوٹ خرید لیجئے۔ اللہ کی ذات کی قسم جس دن سے بیٹے اپنے والدین سے یہ ریکویسٹ کرنے لگیں گے ان کے ماں باپ ان کو اتنی دعائیں دیں گے کہ ان کی 70 نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی۔ اے لوگو اپنے بوڑھے ماں باپ پر ترس کھایا کر دو، اے امت کی بیویوں، اے امت کی بہوؤں، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں آپ ہفتے میں ایک دن اپنی ساس صاحبہ کے پاس آیا کرو، اپنی شوہر کی والدہ کے پاس آیا کرو اور کہا کرو امی جان خالہ جان، جو آپ اپنی ساس کو کہتی ہو وہ کہا کرو امی جان ابھی پچھلے دنوں آپ کے بیٹے کا مرضی کا گھر میں کھانا بنا، ابھی کل میری مرضی کا گھر میں سالن بنا، پرسوں تمہاری پوتی اور پوتیوں کے مرضی کا گھر میں سالن بنا، امی جان آج آپ کی پسند کا گھر میں کھانا بنے گا، امی جان کون سی چیز تمہارا دل کر رہا ہے کھانے کو آپ بتائیں، میں کچن میں وہ چیز تیار کرتی ہوں۔ جس دن سے امت کی بہو یہ کہنے لگے گی ساس بہو کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، میں گارنٹی اس کے ساتھ کہتا ہوں جس دن سے امت کی بہو اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھنے لگے گی اس دن سے امت کی ساس بھی اپنی بہو کو بیٹی سمجھنے لگے گی۔ ہم کوشش تو کریں انشاءاللہ، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ سب سے راضی ہو، اللہ اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ عزیزوں باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ہاں ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اصلاح معاشرہ کا بہت بڑا منچ ہے، اس منچ سے یہ پیغام جانا چاہیے امت کے اندر، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر لڑائی، ہمارے گھروں کے اندر جھگڑا، ساس بہو کے جھگڑے، ننند بھاوج کے جھگڑے، یہی ہو رہا ہے۔ آخر کیا ہو گیا؟ اے میری بہنوں ایسا نہ کیا کرو، تم خوب یاد رکھو یہی ساس ہے جس کی وجہ سے پورے طور پر تمہارے شوہر کو وجود ملا ہے۔ اگر یہ ساس نہ ہوتی تمہارا شوہر دنیا میں کیسے آتا؟ یہ تمہارے شوہر کے دنیا میں آنے کا سبب بنا ہے، لہذا تم اس کی عزت اور احترام کی نگاہ سے اس کو دیکھا کرو۔ ہر شخص کے 3 والدین ہیں، ایک وہ جس نے اس کو پیدا کیا، دوسرا وہ جس نے اس کو علم سکھایا، تیسرا وہ جس نے اس کو اپنی بیٹی یا بیٹا پورے طور پر نکاح میں دیا، یہ سب احترام کے قابل ہیں۔ اے لوگو اپنے والدین کی خدمت کرو، اے امت کی بہوؤں اپنی ساس اور سسر کی خدمت کیا کرو، انشاءاللہ العزیز تمہارا گھر جنت بن جائے گا۔
تمہارا گھر جنت بن جائے گا۔ دیکھو میرے نبی کی بیٹی فاطمہ، آؤ میں تمہارے نبی کے گھر کی کہانی نہ سناؤں۔ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ، جس دن میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو دلہن بنا کر حضرت علی کے گھر میں بھیجا تو میرے نبی نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ میں تمہیں علی کو سونپ رہی ہوں، تم علی کے گھر جا رہی ہو۔ بیٹی علی کوئی مالدار نہیں ہے، کوئی زمیندار نہیں ہے، کوئی مکے کا رئیس نہیں ہے، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ بیٹی ایک دن تجھے کھانے کو ملے گا، ایک دن تجھے بھوکا رہنا پڑے گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، اپنے شوہر کے، اپنی سسرال کی شکایت اپنے بوڑھے باپ سے آ کر کے نہ کرنا۔ میرا نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے سسرال کی شکایت اپنے بوڑھے باپ سے آ کے نہ کرنا، تمہارا بوڑھا باپ برداشت نہیں کر پائے گا۔ پھر جب رخصت کرنے لگے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک، واہ 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 رسول اللہ، ہائے رسول اللہ، میرے نبی نے اپنی داڑھی مبارک پکڑی۔ حضرت علی فرماتے ہیں 19 بال سفید ہو گئے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں شرح شمائل ترمذی میں 21 بال سفید ہو چکے تھے۔ امام الانبیاء کی داڑھی مبارک میں میرے نبی نے یوں پکڑی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور فاطمہ سے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، آج میں محمد تجھ سے نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، جو کچھ بھی ہو ہر حال میں تو اپنے شوہر کا ساتھ دینا۔ ہاں تو اپنے شوہر کی شکایت اس بوڑھے باپ سے آ کر کے نہ کرنا، اور بغیر اپنے شوہر علی کی اجازت کے تجھے اپنے باپ محمد کے گھر میں بھی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا نبی کہہ رہا ہے۔ بیٹی نے کر کے دکھایا، بیٹی نے کر کے بھی دکھایا، زندگی کی آخری سانس تک قدم باہر نہیں نکالے۔ امام الانبیاء حضرت علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، فاطمہ میں تمہارا حق ادا نہیں کر سکتا، جس دن سے تم دلہن بن کر میرے گھر میں آئی ہو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 وقت ہمارے گھر میں ایک دن میں 2 مرتبہ چولہا جلائے۔ اللہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن میں 2 مرتبہ چولہا جلا ہو، یعنی صبح بھی شام میں بھی، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جس کے بارے میں میرے نبی کی زبان نبوت نے فرمایا، فاطمہ میرے دل کا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے مجھے دکھ دیا اس نے جبریل کو دکھ دیا، جس نے جبریل کو دکھ دیا اس نے اللہ کو دکھ دیا، اور جس نے اللہ کو دکھ دیا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ وہ فاطمہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے، جب تک خطیب جمعے کے خطبے میں حضرت فاطمہ کے بارے میں روایت نہ پڑھ دے اس کا خطبہ ادھورا اور ناقص رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کیا مقام ہے جنتی عورتوں کی سردار۔ میرے نبی بھوکے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہیں۔ میرے نبی عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے۔ بیٹی اندر سے آواز دی، کون ہے؟ بیٹی تیرا باپ ہوں، ابا ہوں، دروازہ کھولو۔ ابا آپ گھر کے اندر آنا چاہتے ہیں، آپ بعد میں آئیے گا، پہلے اپنی چادر اندر پھینک دیجئے، داخل کر دیجئے۔ میرے نبی نے یمنی چادر، انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یمنی چادر اوڑھ رکھی تھی، اندر داخل کی۔ اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس چادر کو لپیٹا، دروازہ کھولا، عمران بن حسین اندر داخل ہوئے۔ میرے نبی نے کہا، بیٹی فاطمہ تو نے چادر کیوں مانگی تھی؟ غور سے سننا مسلمانوں، چادر کیوں مانگی تھی؟ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابا جان آپ کی شہزادی کے پاس صرف ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، ایک ہی جوڑا کپڑا ہے، کئی دنوں سے پہن رکھا تھا، میلا ہو گیا تھا، رات آ گئی دھل کے ڈالا تھا، صبح تک سوکھ جاتا۔ ابا آپ کی شہزادی کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ اپنے باپ سے پردہ کر سکے، اپنے بدن کو چھپا سکے۔
تھوڑی دیر ہوئی کہ فاطمہ بیٹھ کے نماز پڑھنے لگی. بہنوں، نبی کی بیٹی فاطمہ ایک وقت میں 3 کام کیا کرتی تھی. تم کتنے کام کرتی؟ ایک ہاتھ سے مزدوری والی چکی پہ چلاتی، دوسرے ہاتھ سے سیدنا حسین کو جھولا جھلاتی، زبان سے خدا کا قرآن پڑھا کرتی تھی. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں فاطمہ بیٹھ کے نماز پڑھنے لگی. جب نماز پڑھ چکی میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ تو نے بیٹھ کے نماز پڑھی، بیٹھ کے نماز پڑھنے سے تو آدھا ثواب ملتا ہے. فاطمہ کی آنکھیں بھر آئیں. فرمایا ابو جان کیا بتاؤں، 3 دن ہو گئے گھر کے چولہے نے آگ نہیں دیکھی، مارے بھوک کے کھڑی نہیں ہو سکی، پیٹ اور پیٹھ ایک میں چپک گیا، کمزوری کی وجہ سے کھڑی نہیں ہو سکی یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. حضرت فاطمہ فرمانے لگی میرے ابا نے فرمایا ذرا میری طرف دیکھو، ذرا میری طرف دیکھو. فاطمہ فرماتی ہیں میرے نبی نے، میرے ابا نے اپنا کرتا اٹھایا، میری چیخ نکل گئی. میرے ابا نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے تھے. میرے نبی کہنے لگے اے بیٹی فاطمہ تو اگر 2 دن کی بھوکی ہے، 3 دن کی بھوکی ہے، سن والذی نفسی بیدی محمد، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، تیرے ابا نے 4 دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے. بیٹی رویا نہیں کرتے، چلو ہم بھی صبر کریں، تم بھی صبر کرو. ہم دونوں کی صبر کی برکت سے اللہ قیامت میں میری امت کو معاف فرما دے. واہ رسول اللہ، کیسے حق ادا کرو گے اس پیغمبر اسلام کا. اے لوگوں اس نبی کی سیرت کو اپناؤ، اس نبی کی شریعت کو دیکھو، اس نبی کے طریقے میں آؤ. اے میری بہنوں مت گلے کیا کرو، مت شکوے کیا کرو اپنے شوہروں سے، بیزا فرمائشیں مت کیا کرو. آپ کو خوب پتا ہے آپ کے شوہر کی انکم کیا ہے، آپ کو خوب پتا ہے آپ کے بیٹے کی جاب کتنی ہے، پھر آپ ان سے بیزا زیوروں کی مطالبے کیوں کرتی ہیں، مہنگے سوٹ اور مہنگے جوڑوں کی پورے طور پر کیوں مطالبے کیا کرتی ہیں، فرمائش کیا کرتی ہیں. ہاں یہاں روکی سوکھی پر زندگی گزار لو، انشاءاللہ جنت کے حسین مناظر تمہارا انتظار کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، حسین مناظر تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اے میری عزیزہ بہنوں، اے میری امت مسلمہ کی بہنوں، اے میری بیٹیوں، آپ کوشش کرو کہ کوئی بھی غلطی سے ایسی غلطی نہ کرو کہ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے. دنیا کی پرواہ نہ کرو، دنیا کی کوئی پرواہ نہ کرو، بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فکر مند رہا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں سوچا کرو. کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے. دنیا چند دن کی ہے، تم یہاں پورے طور پر محبتوں کے ساتھ گزار لو، انشاءاللہ حسین جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے. جنت کون سی جنت؟ تم وہاں جنتی حوروں کی سردار بنائی جاؤ گی. کون سی جنتی حور جس کے بارے میں قرآن نے کہا وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون. کون حور؟ جو گورے گورے گالوں والی، لمبے لمبے بالوں والی، موٹی موٹی آنکھوں والی، اس کا بال، سر کا بال کتنا لمبا. جنتی حور، جنتی حور کا قد کتنا ہے؟ 70 گز، تقریباً 120 فٹ، 120 فٹ لمبا. تمہارا بھی قد 120 فٹ ہوگا، ہمارا بھی قد اتنا ہی ہوگا، کیونکہ ابا آدم کا قد 120 فٹ ہی تھا. امام طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا، البدایہ میں حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا، طبقات ابن سعد میں امام محمد ابن سعد نے لکھا کہ آدم علیہ السلام کا قد 120 فٹ کا تھا. تمام ان کے بیٹوں کا، ان کی اولادوں کا قد 120 فٹ کا ہوگا. جنت میں عورتوں کا قد ان کے شوہروں کے کندھوں کے برابر ہوگا. تم وہاں لمبی نہیں ہوگی، شوہروں سے تھوڑا نیچی رہو گی. میں عرض کر دوں آپ سے، وہ جنت کی حور جس کا قد تقریباً 120 فٹ، تخمینہ میں بتا رہا ہوں، 120 فٹ لمبے اس کے بال اس کی ایڑیوں سے نیچے. ہماری بہنیں کتنے شیمپو استعمال کرتی ہیں، کیش کنگ، یہ سنگ، یہ کلینک پلس اور کیا ہیڈ اینڈ شولڈر، میں اس کو ہینڈل سینڈل کہا کرتا ہوں. عجیب عجیب نام رکھ کے یہ استعمال کرتے ہیں بیچاری، تاکہ بال بڑے ہو جائیں، بال چمکدار ہو جائیں. سب کچھ استعمال کرنے کے بعد وہ بیچاری کی گھڑیا کی پونچھ کی اتنی رہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بیچارے. اور جنت کی وہ حور، جنت کی حور 120 فٹ لمبے اس کے بال. ہماری بہنیں 4 دن بال نہ دھلے، بالوں سے بدبو آنے لگتی. وہ جنت کی حوروں کے بال خوشبودار پورے طور پر
وہ چمچماتے ہوئے لپلپاتے ہوئے، ترمذی کی روایت میں ہے اگر ایک بال اپنا دنیا میں ان کا گر جائے، ایک بال اپنا پورے طور پر توڑ کے دنیا میں ڈال دے، ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے۔ جنت کی حور اگر وہ سمندر میں تھوک دے، سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے، اگر پورے طور پر زندوں سے بات کرے، زندوں کے کلیجے پھٹ جائے، اور مردوں سے بات کرے، مردے جی اٹھے، یہ جنت کی حور ہے۔ فرمایا ایک گنگچولی میں رہنے والی، ایک محمود آباد میں رہنے والی، اناؤ میں رہنے والی، کانپور میں رہنے والی، محمود آباد میں رہنے والی، لکھنؤ لکھیم پور میں رہنے والی، ایک سیدہ طاہرہ عفیفہ صادقہ صابرہ، ایک پانچوں وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے والی، ایک رمضان کے روزوں کی پابندی کرنے والی، اپنی شوہر کی اطاعت کرنے والی، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچانے والی، میلے ٹھیلوں سے اپنے آپ کو بچانے والی، ایک اس گاؤں میں رہنے والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت بنا دی جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت کی حوروں میں اور دنیا کی عورتوں میں مکالمہ ہوگا جنت میں۔ اب عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، جنت کی عورتیں کہیں گی ہم تم سے اچھے ہیں، کیوں؟ کہیں گے تم نے اپنے شوہروں کو گالیاں دی، ہم نے کبھی نہیں دی۔ جنت کی عورتیں کہہ رہی ہیں تم نے اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے کبھی نہیں کی، تم نے دوسروں سے لڑائی جھگڑا کیا، ہم نے کبھی نہیں کیا۔ دنیا کی عورتیں اب جواب کیا دے رہی ہیں؟ عائشہ فرماتی ہیں دنیا کی عورتیں کہیں گے ہم نے نمازیں پڑھی، تم نے نمازیں ایکوں نہیں پڑھی، ہم نے رمضان کے روزے رکھے، تم نے روزے ایکوں نہیں رکھے، ہم نے شوہر کی اطاعت کی، تم نے اطاعت کچھ بھی نہیں کی، ہم نے بیت اللہ کا حج کیا، تم نے حج ایکوں نہیں کیا۔ ہاں ام عائشہ فرماتی ہیں جنت کی حوروں پر دنیا کی حوریں فتح یاب ہو جائیں۔ یہ اللہ نے تمہیں مقام عطا فرمایا، دنیا میں چند دن تم رب چاہے گزارو، اللہ کے ہاں من چاہے جنت لے لو۔ نوجوانوں جنت تمہارے لیے ہے، ہاں بہنوں جنت تمہارے لیے ہے، مسلمانوں جنت تمہارے لیے ہے، لیکن ہاں جنت اتنی سستی نہیں ہے، بہر غفلت میں تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر جنت اتنی سستی ہوتی اب تو جنت بات پر جنت مل رہی ہے۔ ابھی میسج فارورڈ کر رہے ہیں، ابھی ایک صاحب نے میرے پاس بھیج دیا، کم وقت ہمارے ہم کو بھی نہیں چھوڑتے، ہمارے پاس بھی میسج کر دیتے ہیں واٹس ایپ پر۔ ایک بے وقوف کم وقت نے ہمارے پاس بھیج دیا کل فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کا دن ہے، اگر اس میسج کو 10 لوگوں میں فارورڈ کرو گے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ توبہ توبہ ہمارے پاس بھیج دیا کسی نے۔ اب زور شور سے چل رہا ہے رمضان المبارک 12 مارچ سے شروع ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو رمضان المبارک کی مبارکباد اور خبر سب سے پہلے دے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ الو گڑھا کس کم وقت مفتی کے فتاوی میں مسئلہ تجھے مل گیا؟ حدیث کی کون سی کتاب میں حدیث نقل کی گئی؟ کس محدث نے اس کو حدیث کہا؟ یہ جھوٹی ہے، گڑی ہوئی ہے۔ ہاں مجھے تو بخاری میں نہیں ملی، مسلم میں نہیں ملی، ابن ماجہ میں نہیں ملی، ابو داؤد میں نہیں ملی، نسائی میں نہیں ملی، مسند احمد میں نہیں ملی، مسند حمیدی میں نہیں ملی، مسند الفردوس میں نہیں ملی، مسند ابو یعلا میں نہیں ملی، تفسیروں میں نہیں ہے، تحریروں میں نہیں ہے، علماء کے اقوال میں نہیں ہے، بزرگان دین کے افعال میں نہیں ہے، تمہارے پاس یہ حدیث کہاں سے آ گئی؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فجزاؤہ جہنم، جس نے بغیر تحقیق کے، بغیر دلیل کے، بغیر ریفرنس کے، بغیر استدلال کے کسی چیز کو، کسی حدیث کو میری طرف منسوب کر دیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں جھوٹی حدیثیں مت بیان کیا کرو۔ میں نے اس کو نیچے مجھے غصہ بھی لگا فوراً تو میں نے ڈیلیٹ کیا اس کو، پھر نیچے میں نے ریپلائی کیا اور میں نے لکھا، میں نے کہا میاں جنت مبارکباد دینے پر نہیں ملتی، رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں مکمل روزے رکھنے کے بعد، تراویحاں پڑھنے کے بعد، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کے بعد ملا کرتی ہے۔ اگر صرف اور صرف مبارکباد پر جنت مل جائے، ہاں پھر مولوی سلمان کو کیا ضرورت ہے 30 روزے رکھے؟
تراویح میں اپنے پیروں پر سوجن لائے، کیا ضرورت ہے راتوں کو عبادت کرنے کو؟ اگر جنت اتنی سستی ہوتی حضرت بلال کو کوڑے نہ لگایا جاتے، اگر جنت اتنی سستی ہوتی حضرت خباب کو زمین پر گھسیٹا نہ جاتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی حضرت زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، اگر جنت اتنی سستی ہوتی حضرت سمیہ کے ٹکڑے نہ کیے جاتے، اگر جنت اتنی سستی ہوتی نبی کی بیٹیوں کو مار نہ کھانا پڑتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی نبی کو طائف میں زخمی نہ کیا جاتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی صحابہ کرام کو اور دین جاننے والوں کو یہ قربانیاں نہ پیش کرنی پڑتی۔ جنت بہت مشکلوں سے ملا کرتی ہے۔ آئے لوگوں، عبادتوں کے اندر پختگی پیدا کرو، ہاں نماز کی پابندی کرو، روزوں کی، رمضان آ رہا ہے، روز نیت کرو انشاءاللہ مکمل روزے رکھیں گے، تراویح انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگا کرو، ہاں کسی کا حق کھا کے نہ جاؤ، انشاءاللہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب بہت جلد میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، اب بہت دیر بولتے ہوئے ہو گیا، اتنی دیر خطاب کرنے کا بالکل ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ اتنی محبت سے بیٹھے رہے، لہٰذا میں عرض کرتا رہا۔ آخر میں ایک پیغام بس آپ کو دے کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں۔ ماں کے حوالے سے بات ہو گئی، ہاں والد کے حوالے سے بھی بات ہو گئی، اصلاح معاشرہ کے عنوان پر بھی اچھی خاصی گفتگو ہو گئی۔ میں آخر میں بس ایک عنوان جو آخری میرا لاسٹ ٹاپک ہے، بس اس کی طرف اشارہ کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ ایک دکھیاری بہن کا یہ پیغام ہے جس نے مجھے اپنا بھائی بنایا ہوا ہے، ہمیشہ جہاں جاتا ہوں کوئی نہ کوئی بہن مجھے مل جاتی ہے، وہ مجھے اپنا بھائی بنا لیا کرتی ہے۔ اے لوگوں، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ دین کی برکت ہے، یہ اسلام کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ میرے والد کا ایک جملہ جب میں مدرسے نکلتا تھا خوب روتا تھا بچپن میں، میرا والد کیا کرتا تھا، بیٹا آج اپنی 5 بہنوں کو چھوڑ دو، اللہ تمہیں لاکھوں بہنیں عطا فرما دے گا، جہاں جاؤ گے تمہیں بہنیں مل جائیں گی۔ آج 2 بھائیوں کو قربان کرو، جہاں جاؤ گے تمہیں بھائی مل جائیں گے۔ آج ایک والد کو قربان کرو، جہاں جاؤ گے تمہارے والد کی طرح لوگ مل جائیں گے۔ آج پورے طور پر ایک ماں کو قربان کرو، جہاں جاؤ گے ایک دن آئے گا تمہیں تمہاری ماں کی دعائیں مل جائیں گی۔ اب میں کہتا ہوں کاش میرا باپ زندہ ہوتا، اپنے کہے ہوئے جملے اپنی آنکھوں سے سچ ہوتا ہوا دیکھتا۔ ہاں دیکھو کہاں لکھیم پور کھیری ہے، 150-200 کلومیٹر دور پورے طور پر کتنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے میرے والد کی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی میری ماؤں کی دعائیں پورے طور پر ان کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوں گی۔ یہ قرآن کی برکت ہے، دین کی برکت ہے، اسلام کی برکت ہے۔ اے لوگوں، آپ بھی اپنی اولادوں کو صرف اپنی اولاد نہ بناؤ، انہیں نبی کے دین کے لیے وقف کر دو، انشاءاللہ ساری دنیا اس کو اپنا بیٹا بنا لے گی، ساری دنیا کی بہنیں اس کو اپنا بھائی بنا لے گی، ساری دنیا کی مائیں اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گی، ہاں ساری دنیا کے بھائی اس کو اپنا بھائی تسلیم کریں گے۔ شرط یہ ہے تم نبی کے دین کے لیے آگے آؤ۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اور جس کا اللہ ہو گیا پھر ساری کائنات اس کی ہو گئی، اس کو پھر کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوا کرتی۔ تو ایک بہن کا میرے پاس فون آیا، وہ رونے لگی اور کہنے لگی، میں پچھلا جو 2023 جو گزرا ہے پورا میرا بہنوں کے عنوان پر گزرا ہے، میں بہت رویا تھا جو اس بہن کا میرے پاس فون آیا، کہنے لگی حضرت جی ابا کو انتقال کیے ہوئے 4 مہینے ہو گئے، میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، بس یہ آخری بات ہے، بہت لوگوں نے سن رکھا ہوگا لیکن میں امانت سمجھ کے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ میری یہ بات دہرا دینا، آپ جلسوں میں جایا کرتے ہو، آپ میری یہ بات امت تک پہنچا دینا، جہاں آپ جانا میری امانت سمجھ کر یہ بات امت کے بھائیوں کو سنا دینا، تاکہ کسی بھائی کے بہن کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ میں بہت روئی ہوں، میں بہت تڑپی ہوں، میں چاہتی ہوں اب کوئی بہن اور نہ تڑپے، کوئی اور بہن نہ روئے۔ کہنے لگی ابا کو انتقال کیے 4 مہینے ہو گئے، بھائیوں نے مجھ سے رشتہ توڑ لیا، حالانکہ میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ اب جب فون کرتی ہوں تو بھیا فون نہیں اٹھاتے ہیں، فون کاٹ دیتے ہیں، کیوں؟ وہ مالدار ہیں، میں غریب ہوں، وہ سوچتے کئی بہن مجھ سے کچھ مانگنے لگے گی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہاری بہنہ کو کچھ نہیں چاہیے، تمہاری بہنہ تو بھیا کا پیار چاہتی ہے، بھیا کی محبت چاہتی ہے، ہاں بھیا کی بہت یاد آتی ہے، وہ تو مجھے بھول گئے، میں انہیں کبھی نہیں بھولی۔ جب بھی مصلی بچھاتی ہوں اپنے شوہر کے لیے دعا بعد میں مانگتی ہوں، پہلے دعا اپنے بھیا کے لیے مانگتی ہوں، اللہ میرے بھیا کو سلامت رکھنا، آپ ان سے کہہ دیجئے مجھ سے فون پر بات کر لیں۔ جب اس بہن نے مجھ سے کہا میں نے اپنے دل میں محسوس کیا بہنیں اپنے بھائیوں کا فون کا انتظار کیا کرتی ہیں۔ اے میرے بھائیوں، میں نے ابھی تک آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے، اب ہاتھ جوڑ کر ایک اپیل کرتا ہوں، ایک دکھیاری بہن کی فریاد سناتا ہوں، ہاں آپ
دن میں 10 مرتبہ اپنی سسرال کو فون کریں، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ اپنی بہن کو ضرور فون کر لیا کرو، کرو گے انشاءاللہ اس کی ضرور خیریت معلوم کر لیا کرو، اور اس سے کہا کرو اور بہنا آپ کیسی ہے، اپی جان آپ کیسی ہے، باجی صاحبہ آپ کیسی ہیں، آپ خیریت سے تو ہیں؟ ہاں ہاں ان کی خیریت ضرور معلوم کیا کرو، وہ آپ کے فون کا انتظار کیا کرتی ہیں۔ عید کا موقع آیا کرے، عید کا موقع آیا کرے جہاں آپ اپنی بیوی کو 10,000 کا سوٹ دلواتے ہو، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں آپ ایک 500 کا سوٹ اپنی بہن کو بھی دے دیا کرو۔ اللہ کی ذات کی قسم اگر آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو 10,000 کا سوٹ دلوائے گا، آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں دکھائے گی، آپ 500 کا لے کے پہنچ جائیں گے، سارے محلے کو دکھاتی پھرے گی، سارے محلے میں ہنگامہ کر دے گی، دیکھو دیکھو میرا بھیا آیا ہے، دیکھو دیکھو میرا میکے سے میرا بھیا آیا ہے، دیکھو میرا سوٹ لائے میرے لیے، میرا بھائی میرا سوٹ لایا ہے، یہ سوٹ میرا بھیا لایا ہے، میری امی نہیں ہے، میرے ابو نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا بھیا میرا بڑا خیال کرتا ہے۔ ہاں ہاں کبھی کبھی ننھے منھے بھانجوں کو 100-200 کے کھلونے گفٹ کر دیا کرو۔ ہاں ہاں اگر آپ اپنے بیٹے کو 5,000 کا کھلونا دیں، آپ کا بیٹا 1 مرتبہ شکریہ ادا نہیں کرتا۔ میں نے میاں عفان کو 5,000 کی سائیکل دلائی، کم وقت میں 1 بار بھی تھینکس نہیں کہا، اور اپنے ننھے منھے بھانجوں کو اگر 100-200 کے آپ کھلونے دے دو گے، آپ کے پیچھے پیچھے چلے گئے، میرا ماما آیا ہے، دیکھو میرے لیے میرا ماما کھلونے لایا ہے، میرے لیے کپڑے لایا ہے، میرے لیے شوز لایا ہے، میری نانی نہیں ہے تو کیا ہوا، نانا نہیں ہے تو کیا ہوا، میرا ماما میرا بڑا خیال کرتا ہے۔ کبھی کبھی بہن کو لینے اس کی سسرال پہنچ جایا کرو، کہا کرو بہنا بہت دن ہو گئے تو گھر نہیں چلی ہے، چلو چند دن گھر رہ کر کے آئیں، بہن آپ کے گھر میں آئے گی، آپ کے گھر کی دال اور سبزی کھائے گی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گی، اللہ آپ کے گھروں میں برکتوں کے انبار لگا دے گا۔ کبھی کبھی تھوڑا سا وقت نکال کر بہن کے قریب بیٹھ کر کے باتیں کر لیا کرو، کبھی کبھی تھوڑا سا وقت نکال کر دسترخوان پر بیٹھ لے جایا کرو، لقمہ اٹھا کر اس کے منہ میں رکھ دیا کرو، کبھی کبھی اس کے ہاتھ کا لقمہ اپنے منہ میں رکھ لیا کرو، اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو یوں ہی لقمے بنا بنا کر کے کھلایا کرتی تھی، بہنا آج ہم بڑے ہو گئے تو کیا ہوا، بوڑھے ہو گئے تو کیا ہوا، ہے تو آج بھی بھائی بہن، ہے تو آج بھی ایک ماں کے گھر میں پلے بڑھے، بہنا آج پھر سے اپنے بھائی کے منہ میں لقمہ رکھ دے تاکہ بچپن کی یاد تازہ ہو جائے، کبھی کبھی بہنا کو کچھ ہدیہ دے دیا کرو، اور کہا کرو بہنا مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا بچپن میں ابا جان محمود آباد بازار سے کوئی چیز کھانے کے لیے لایا کرتے تھے، میرا حصہ الگ لگتا تھا، تیرا حصہ الگ لگتا تھا، بہنا میں اپنے حصہ کھا لیا کرتا تھا، تو بچا کے رکھا کرتی تھی، جب کھاتی تھی مجھے بھی اپنے حصے سے حصے دار بنا لیا کرتی تھی، اپنے حصے سے مجھے بھی کھلایا کرتی تھی، بہنا میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا، یہی شریعت کا پیغام ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی سیرت النبی کا پیغام ہے، یہی ان جلسوں کا پیغام ہے۔ ہاں ہاں جتنی زندگی گزری سو گزری، اب تک جتنی زندگی گزری آج سے ارادہ کر کے اٹھو، انشاءاللہ آج کے بعد کی زندگی ایک مسلمان کی زندگی ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کسی کو رب نے 3 بہنیں دی ہوں ان کی خدمت کرے، جب بڑی ہو جائیں اچھے گھرانے میں شادی کر دے، شادی کے بعد بھی خرچ کرتا رہے، اللہ اس بھائی سے اتنا خوش ہوتا ہے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ 2 بہنوں کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، 1 بہن کی خدمت کرنے والا بھی جنتی ہے، 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے، 1 بیٹی کی پرورش کرنے والا بھی جنتی ہے۔ ہاں ہاں والدین کی خدمت کرو، علماء کی عزت کرو، شعراء کی عزت کرو، قاریوں کی عزت کرو، محبت کے ساتھ زندگی کو گزارو، ہاں ہاں نفرتوں کو ختم کرو، یہی میرے نبی کا پیغام ہے۔ ولا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا كونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم ليس المؤمن بالطاغان ولا باللعان وعلى الفاحش وعلى البذيء۔ وقت کافی ہو چکا، طبیعت میں بھی بشاشت نہیں، تھکن کے بھی بہت احساسات ہے، اللہ آپ سب کی آمد کو شرف قبولیت سے نواز دے، اللہ آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تمام اراکین کمیٹی کو جن جن حضرات نے جس اعتبار سے اس جلسے میں حصہ لیا ہے، اے کریم اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو عجر نصیب فرما دیجئے،
دنیا میں بھی بہترین بدلہ نصیب فرما دیجئے، آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما دیجئے، اس مجلس کو ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنا لیجئے۔ اے رب ذوالجلال، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب۔ اے خدا، جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔